إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک بہت بڑے پیمانے پر امت میں اصلاح کے نام پر اور تقرب الی اللہ کے نام پر اور تعلق مع اللہ کے نام پر تزکیہ نفس کے معاملے کے طور پر انسان کا اپنے اندر کی صفائی کے لیے بھاگنا، کوشش کرنا، اس بنیاد پر بھی امت میں ایک بہت غلط چیز داخل ہو گئی جس کو آپ تصوف کہیں اور علم باطن کہیں یا جو بھی کہیں، کہ مسلمانوں میں ایک چیز ایسی شامل ہو گئی کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ارے ظاہر کا علم الگ ہے، باطن کا علم الگ ہے۔ تمہارے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث، وہ ظاہر ہے، وہ شریعت ہے، اس سے آگے کچھ ہے، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ تو یہ جو ہے مختلف جو ہے ادوار اور مراتب اور جو ہے مرتبے ہیں جن پہ ایک انسان فائز ہو سکتا ہے۔ شریعت تو پہلا قدم ہے، یہ تو پہلا قدم ہے، بالکل جن کو کچھ نہیں آتا شروعات ہو ان کی، بگنرز کے لیے یہ ایلیمنٹری یہ چیز ہے، یہ تو پہلے شریعت ہے، آگے اس سے کچھ اور ہے۔ جو شریعت سے گزر جاتا ہے آگے کے لیول پہ وہ پہنچ جاتا ہے، پھر شریعت کا پابند وہ نہیں رہتا ہے، شریعت کا پابند وہ نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس ہائر نالج ہے، اس کے پاس اوپر کا علم ہے۔ یہ شریعت والے کیا ہیں؟ برتن کا جو تلچھٹ ہوتا ہے بس ویسے لوگ ہیں، نیچے جو بیٹھ جاتا ہے وہ یہ اوپر کے لیول کے ہیں، ایک دم اوپر کے لیول کے لوگوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ کون ہیں؟ یہ صوفیاء ہیں، محدثین، فقہا، جو قرآن و سنت کے اندر غور کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حدیث پڑھو، حدیث سکھاؤ، قرآن پڑھو، قرآن سکھاؤ، یہ بس بیسک نالج ہے۔ اس سے آگے کا ہائی لیول کا ایک نالج ہے جس سے آدمی اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے، بلکہ اس کی پابندیوں سے بھی نکل جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے اتنا بڑا جھوٹ بولنے کے لیے کوئی سپورٹ چاہیے، اتنا بڑا دھوکہ دینے کے لیے کوئی سہارا چاہیے، اور اکثر اوقات باطل فرقہ اور باطل عقلیت، باطل ذہن رکھنے والے کہیں نہ کہیں سے ان کو کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے ان کو کچھ مل جاتا ہے، بلکہ قرآن کے خلاف دعوت کے لیے بھی قرآن سے دلیل مل سکتی ہے۔ جیسے نصارہ نے قرآن سے دلیل لی، قرآن میں جہاں پر نحن کا ذکر آتا ہے کہا دیکھو پلورل ہے، یہ انا نحن نزلنا الذکر نحن نقص علیک، تو قرآن میں ہم کا ورڈ آ رہا ہے، اور ہم ایک کے لیے نہیں آتا ہے، کئی انیک کے لیے آتا ہے، ایک وچن انیک وچن۔ تو نے کہا دیکھو ہم تین خداؤں کو مانتے ہیں، تمہارے اس میں بھی پلورل ہے، تو تمہارے اس سے خود ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ایک نہیں، ایک سے زیادہ ہے۔ ان کو قل هو اللہ آپ نہیں دکھائی دیا۔ باطل فرقوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں مسلمات ہوتے ہیں، ایک دم پکی ٹھکی واضح کھلی صاف ستھری باتیں، ان کو چھوڑ کے ایسی باتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جن میں ڈبل میننگ کی پاسبلٹی ہوتی ہے، جس میں ایک اور دوسرے مطلب میں سے واضح مطلب سامنے نہیں ہوتا ہے، اس کو واضح کے تابع کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اس میں سے وہ نکالتے ہیں جو ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ ایسی آپ یہ بات یاد اگر رکھیں تو آپ کو ساری گمراہیوں میں یہ بات دکھائی دے گی کہ ہمیشہ جو انکلیئر ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑنے والے یہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو موقع ہوتا ہے کہ اس میں اپنے مطلب کی چیز وہ نکال سکے۔ جو کلیئر ٹیکسٹ ہوتا ہے، واضح متن ہوتا ہے، وہ اس کو چھوڑ کے ایسے متن کے پیچھے پڑتے ہیں جو غیر واضح ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جو بات میں نے ذکر کی کہ قرآن و سنت سے ہٹ کے بھی ایک علم ہے اور ایک زندگی ہے جو اس کی پابند نہیں ہوتی ہے قرآن کی سنت کی، اس کے لیے ان کو سہارا ملا تو قرآن ہی میں ملا، اور انہوں نے اسی سے اپنے مطلب کو پورا کرنے کی کوشش کی جو آج تک کر رہے ہیں، اور علماء ہر دور میں ان کی علمی پٹائی کرتے آئے ہیں۔
لیکن جو ماننے والا ہوتا ہے وہ مانتا ہے، جو نہیں ماننے والا ہوتا وہ نہیں مانتا. آپ اس کو کتنا بھی بتاؤ وہ نہیں مانے گا. اس لیے کہ اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے، اللہ جس کو ہدایت نہیں دیتا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے دل میں ایمان داخل نہیں کر سکے. آج کے درس میں قرآن کریم میں ایک واقعہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور جو تصوف میں پیری مریدی، علم باطن، شریعت سے اوپر معرفت اور اس کا گہرا باطنی علم اور اس طرح کی جتنی بھی خرافات ہیں، اس کے لیے جو بنیاد قصہ ہے اس قصے پر ہم گفتگو کریں گے اور اس میں 3 باتوں پر ہم غور کریں گے. اولاً تو ہم قصہ دیکھ لیں گے کیا ہے، اصل ٹاپک کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے، کہاں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے، کہاں سے لوگ غلط چیز نکالتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے 3 چیزوں کا. خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے نکلنے والی باتوں میں خضر کے بارے میں ہم 3 باتیں ذکر کریں گے. ایک، خضر نبی ہے یا نہیں، اس لیے کہ جن کو یہ بتانا ہوتا ہے علم ظاہر سے علم باطن افضل ہے، ان کا یہ قول ہوتا ہے کہ خضر نبی نہیں ہے، وہ ولی ہیں، اور نبی کو ولی کے پاس اللہ نے بھیجا تو بھاری کون ہے؟ ولی بھاری ہے. تو ولایت افضل ہے نبوت سے. آج بہت ساری نئی نئی باتیں آپ کو سننے ملیں گی. عام طور سے میں ایسے درست نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ ردود ہوتے ہیں، اور ردود میں اکثر اوقات رد میں اکثر اوقات سننے والا آدھا جھپکی میں کچھ کا کچھ سن لیتا ہے اور گھر کو کچھ لے کے جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے بہت یہ احتیاط کی چیز ہوتی ہے، اور اکثر اوقات سمجھنے میں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہر چیز کو جو ہے پھیلایا جائے، اس لیے بعض اوقات بعض باتیں بعض جملے ایسے رہ جاتے ہیں کہ جن سے آدمی کو تشویش ہوتی ہے اور صحیح طور سے سمجھ نہیں پاتا ہے. لیکن آپ کوشش کریں کہ اولاً تو آپ ادھورا نہ سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور دوسرے یہ کہ جو دلائل یہاں پر ذکر کیے جائیں گے ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. تو خضر کے بارے میں اگر آپ کو تصوف اور اس سے جو فلسفی ہے اس کی کمر توڑنا ہے، 2 باتیں بیسک ہے جس کے اطراف یہ سب گھومتا ہے. نمبر 1، خضر ولی ہیں، نبی نہیں، اور نبی کو بھیجا بلکہ رسول کو بھیجا ولی کے پاس، تو ولی کو ایسا علم ملا تھا جو نبی کو بھی نہیں ملا تھا. تو نبوی علم سے ولایتی علم کسبی سے علم لدنی افضل ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا اسپیشل علم ہے. تو یہ جو ہے ایک تو چیز یہ ہے. اسی لیے جو شریعت کے باہر نکل کے کچھ بھی کرتے ہیں، چرس گانجے پیتے بولتے ہم کو ڈائریکٹ اللہ سے ملتا ہے، ڈائریکٹ وہاں سے ملتا ہے، ہم کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب بچوں کے کام ہے، یہ سب بچوں کے کام ہے. ہمارے لیے ڈائریکٹ معاملہ ہے. تم لوگ عبد الرحمان سے سن رہے، ہم رحمان سے سن رہے، تم عبد الرزاق سے سن رہے، ہم رزاق سے سن رہے، تم عبداللہ سے سن رہے، ہم اللہ سے سن رہے ڈائریکٹ. تو اس طرح کا ان کا بولنا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے ولایت. نمبر 2، خضر آج بھی زندہ ہے، مطلب ان کا کلیم ہے، میرا نہیں. آج اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ خضر زندہ ہے آج کیا نہیں ہے. اس لیے کہ آپ جتنے بھی اولیاء سے مراد اولیاء کے قصے بیان کرنے والے، ان کے قصوں کو پڑھیں گے. مجھ کو خضر ملے، مجھ کو باقلہ کھلایا، مجھ کو خضر ملے میرا یہ کام پورا کر دیا، مجھ کو خضر ملے ہاتھ پکڑ کے یہ گھٹنے کا تو مکہ سے سیدھا مدینہ. اس طرح سے جو ہے خضر ادھر ادھر خضر ادھر خضر ادھر خضر، سب طرف خضر ملتے رہتے ہیں. تو خضر آج بھی زندہ ہے، اس طرح سے دعویٰ ان لوگوں کا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ خضر سے علم لیتے ہیں. ہم کس سے علم لیتے ہیں؟ ڈائریکٹ خضر سے لیتے ہیں، ہم کو علماء سے علم لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو ان دونوں چیزوں پر غور کرنا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہمارا کہنا یہ ہے، تحقیق قرآن و سنت کی روشنی میں، اور محققین جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں ان کی تحقیق آخری نتیجہ یہ ہے کہ خضر نبی ہیں، ولی نہیں. ولی نہیں سے مراد صرف ولی نہیں، اس لیے کہ ہر نبی اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو خضر نہ صرف یہ کہ اللہ کے ولی ہیں بلکہ نبی بھی ہیں. نمبر 2، خضر دنیا میں آج زندہ نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی جب اللہ نے چاہا خضر کی موت ہو گئی، خضر کی وفات ہو گئی. یہ 2 کڑوے گھونٹ ہیں جو تصوف کی فیلڈ میں جو بھی ہے اس کو پینے ہی پڑیں گے اگر وہ قرآن و سنت پر ایمان رکھتا ہے. تو
اس لیے کہ کچھ لوگ اتنے بگڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں کہ قرآن و سنت ہی کا انکار کر دیں، اس کی بات کو نہ مانے. اس لیے جو لوگ اس کو مانتے ہیں قرآن و سنت کو، تو ان لوگوں کے لیے کم سے کم اس میں رہبری ہے. جو قرآن کو بھی نہیں مانتا، سنت کو بھی نہیں مانتا، تو پھر اس کا کون مددگار ہو سکتا ہے، اس کو کون سنبھال سکتا ہے؟ وہ مشکل کیس ہے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس قصے کی طرف کہ وہ قصہ کیا ہے. ممکن ہے آج کے درس میں تھوڑا وقت زیادہ لگے، اس لیے کہ لمبا معاملہ ہے. میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں، سارا جو متن ہے، ٹیکسٹ ہے، اس کو بیان کروں. سمجھانا جہاں ضروری ہو میں کوشش کروں گا وہاں سمجھاؤ تاکہ غلط فہمی نہ رہے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں سورۃ الکہف، جو قرآن کی 18ویں سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا واقعہ بیان کیا. خضر کو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. خضر نام خضر اس طرح بھی کہا جاتا ہے خضر، یا خضر اس طرح بھی کہا جاتا ہے. دونوں طرح سے پڑھنا صحیح ہے، دونوں طرح سے اس کو کہا جا سکتا ہے. خضر کا مطلب ہرا ہوتا ہے، گرین. اس کا سبب کیا میں آگے ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ نے کہا اپنے نوجوان سے. نوجوان کون تھے؟ یوشع ان کا نام ذکر کیا ہے حدیث میں اور سلف میں. اس طرح سے یوشع ان کا نام ذکر کیا گیا، جس کو بائبل میں جوشوا کہتے ہیں. جوشوا جو ہے یہ ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے. یہ جے جو لگایا جاتا ہے یہ صرف امریکہ کے تھرو ملا ہے ہم کو، ورنہ ہیبرو میں اگر آپ دیکھیں تو آج بھی وائی کا استعمال ہوتا ہے، جے کا استعمال نہیں ہوتا ہے. اسے یہوہ کو جہوہ کر دیا گیا، یسوس کو جیزس کر دیا گیا، عیسیٰ کو. اور اسی طرح سے یعنی بہت سارے اور نام ہے. یہودا کو جوڈا کر دیا گیا ہے، یروشلم کو جروشلم کر دیا گیا ہے. اس طرح سے جے جو لگایا جاتا ہے یہ انگلش میں ہوتا ہے، یہ ہیبرو میں نہیں ہوتا ہے، عبرانی میں نہیں ہوتا ہے. اس لیے وہ یوشع ہے، جوشوا نہیں ہے. جوشوا انگلش میں بولا جاتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا، کہ کہا کہ میں نہیں تھکوں گا، نہیں رکوں گا، باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ میں دو بحر دریا جمع جہاں ہوتے ہیں، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں تک پہنچ نہ جاؤں، تب تک کہ میں رکوں گا نہیں، چاہے مجھ کو لمبا زمانہ کیوں نہ گزر جائے. او امضي حقبا، حقب کہتے ہیں 70 سال کو، یا ایک ایسی مدت کو جو بہت زیادہ ان گنت سال. ایک لمبا زمانہ نکل جائے، چلتا رہوں گا جب تک کہ میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچوں. فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما، جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دو دریا ملتے ہیں تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے. نسیا حوتہما، جو حوت ان کی تھی مچھلی کھانے کی، ناشتہ کھانا اور ساتھ میں لے کے گئے تھے زاد راہ، بھول گئے وہاں پر. فلما جاوزا، جب وہ اس مقام سے آگے بڑھے، قال لفتاه آتنا غداءنا، موسیٰ علیہ السلام نے ساتھی سے کہا، نوجوان سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ لاؤ، کھانا لاؤ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر میں تو ہم بہت تھک گئے، کھانا لاؤ، تھک گئے ہم. قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة، ساتھی نے کہا، یوشع نے کہا کہ آپ کو یاد ہے وہ جو چٹان جہاں پر ہم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، فإني نسيت الحوت، میں مچھلی وہیں بھول گیا. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، اور اس کے بارے میں ایک بات بتانا میں بھول گیا، شیطان ہی نے مجھ کو بتانا بھلا دیا. شیطان نے بھلا دیا کہ میں بتاؤں کہ کیا ہوا اس مچھلی کا. واتخذ سبيله في البحر عجبا، وہ جو مچھلی تھی وہ نکل کے سمندر میں یا دریا میں عجیب طور سے چلی گئی، عجیب طور سے راستہ بناتی ہوئی نکل گئی. قال ذلك ما كنا نبغي، موسیٰ علیہ السلام کہا وہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے، اسی کی تو تلاش میں ہم نکلے ہیں، وہ جگہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے اسی کی تو تلاش میں ہم تھے. فارتد على آثارهما قصصا، برابر وہ اسی راستے پر اپنے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے واپس لوٹے جہاں سے وہ آئے تھے. اسی راستے پر چلتے چلتے الٹا واپس آئے جہاں سے وہ آگے بڑھے تھے. فوجد عبدا من عبادنا، تو انہوں نے وہاں پر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے ایک رحمت عطا فرمائی تھی.
وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اپنے پاس سے اس کو ایک علم عطا کیا تھا، اس کو سکھایا تھا. قَالَ لَهُ مُوسَىٰ، اس شخص سے، اس آدمی سے جس کو اللہ نے اپنا خاص بندہ ذکر کیا ہے، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، کیا میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں تاکہ اللہ نے تم کو جو ہدایت کا علم سکھایا ہے اس میں سے تم مجھ کو بھی سکھا دو، کیا تمہارے ساتھ میں ہو سکتا ہوں؟ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اس نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ رہ کے آپ کو برداشت نہیں ہوگا، یعنی ایسی چیز دیکھنے کو ملیں گی آپ کی برداشت سے باہر کی ہوں گی. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کی خبر کو، جس کے علم کو آپ نے احاطے میں نہیں لیا ہے، جو آپ نہیں جانتے اس سے کیسے صبر کر سکتے؟ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ تم مجھ کو صبر کرنے والا ہی پاؤ گے. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور تمہاری کوئی بات میں نہیں مانوں گا، ایسا نہیں ہوگا، تمہاری ہر بات میں مانوں گا، تم مجھ کو اپنا نافرمان نہیں پاؤ گے، میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، خلاف ورزی نہیں کروں گا. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو پھر مجھ سے کوئی بات پوچھنا نہیں. حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ خود میں اس کو تمہارے سامنے بیان نہ کروں، جب تک کہ میں نہیں سمجھا تب پوچھنا نہیں کچھ، کوئی اعتراض نہیں کرنا، میں خود بولوں گا تو سننے کا، نہیں تو پوچھنے کا نہیں، کچھ اعتراض نہیں. فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، دونوں چلے یہاں تک کہ کشتی میں پہنچے تو اس نے جو شخص تھا بندہ، حدیث میں خضر آیا ہے تو میں خضر کہتا چلوں گا اس لیے کہ قرآن میں نام ذکر نہیں ہے، حدیث میں آیا ہے. تو خضر نے کشتی میں سوار ہو گئے دونوں، تو کشتی کو خراب کر دیا، یعنی توڑ پھوڑ اس نے کر دی، کشتی میں سوار ہوئے کشتی میں توڑ پھوڑ کر دی. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اخرقتها لتغرق اهلها، موسیٰ نے کہا توڑ دی، تم نے کشتی کو خراب کر دیا کہ کشتی والے ڈوب جائیں، ایسا کیسا کرتے ہو؟ لقد جئت شيئا امرا، تم تو بڑا بھیانک کام کر رہے ہو، یعنی ابھی وعدہ کیا ہے بولوں گا نہیں کچھ، نو آبجیکشن، لیکن پہلے ہی دیکھا کچھ، وہ پہلے بولا تھا، خضر نے کہا تھا آپ میرے ساتھ رہو گے صبر نہیں ہوگا آپ کو، عجیب عجیب دیکھنے کو ملے گا آپ کو. لقد جئت شيئا امرا، تم تو بڑی بھیانک کام کر رہے ہو. بھیانک کس اعتبار سے؟ ایک تو احسان کرنے والے سوار کر رہے ہیں آپ کو کشتی میں، آپ ان کے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں، ان کی چیز خراب کر رہے، جس کے گھر میں گئے اس کو ہی توڑ پھوڑ کر رہے، جس کی گاڑی میں سوار ہے اس کی گاڑی خراب کر رہے، اور دوسرا ہے کہ جس میں بیٹھے نہ ہو میں وہی خراب کرو گے تو ڈوبیں گے نا تم بھی ہم بھی سب. تو یہ بھیانک کام ہو گیا دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، اس نے کہا اس بندے نے، میں نے نہیں بولا تھا، الم اقل میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ بالکل بھی صبر نہیں کر پاؤ گے. قال لا تؤاخذني بما نسيت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو میں بھول گیا اس سے میری پکڑ مت کرو، بھول گیا میری پکڑ اس پر مت کرو. ولا ترهقني من امر عسرا، اور میرے معاملے میں میرے لیے تنگی مت پیدا کرو، یعنی ایک دم پہلے اس پہ پکڑ رہے میرے کو، دیکھو بولا تھا نا، تو تھوڑا آسانی تھوڑا مارجن مجھ کو دو. ولا ترهقني من امر عسرا، یعنی میرے معاملے میں میرے لیے تنگی پیدا نہ کرو. فانطلقا، پھر وہ آگے بڑھے، حتى اذا لقيا غلاما فقتله، پھر آگے بڑھے تو ایک لڑکا ملا، بعض نے بچہ کہا بعض نے نوجوان کا، غلام نوجوان بچہ کے بیچ میں ہوتا ہے، ایک دم جوان بچہ کے بیچ میں غلام ہوتا ہے. تو ایک لڑکا ملا تو اس نے اس کو قتل ہی کر دیا. قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، سیکنڈ آبجیکشن، موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا، ارے لڑکا لیا مار ڈالا اس کو، نہ اس نے کچھ کیا نہ بولا نہ کچھ لیا، اس کا سر پکڑا الگ کر دیا اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ایک جان کے بغیر جان لیتے ہو؟ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تاکہ بطور سزا تم اس کو سزا دو، ایسا بھی نہیں،
बगैर किसी जान लिए तुम एक जान को ले रहे हो और पाक जान एक भोले भाले मासूम बच्चे को तुम मार रहे हो। अक़तलत नफ्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ्स लक़द जि'त शैअन नुकरा, तुम तो बड़ा मुनकर काम कर रहे हो, तुम तो बड़ा बुरा काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नका लन तस्ततिअ मअय सब्रा, उसने कहा मैंने नहीं बोला था फिर तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। क़ाल इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, दो बार ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं कोई चीज पूछूं, कोई सवाल करूं बतौर एतराज तो ठीक है, फिर मेरा साथ छोड़ देना, यानी अब नहीं बोलूंगा। अगर मैंने कुछ किया ऐसा ठीक है, अपने दोनों की जुदाई, अगर मैंने इतराज किया तो। कद बलगत मिन लदुन्नी उज़रा, अब तुम्हारे पास मेरे बारे में एक्सक्यूज मौजूद है, यानी अगर तुम मेरे साथ छोड़ दो तो तुम्हारे पास यानी एक्सक्यूज मौजूद है, इसलिए कि तुम बोल रहे हो मत पूछो मैं पूछ रहा हूं, तुम बोल रहे हो मत पूछो मैं फिर पूछता हूं, तो अब एक मौका दे दो। अब इसके बाद अगर मैं कुछ बोलूं एतराज करूं तो फिर मेरा साथ छोड़ देना, कोई मामला नहीं, मेरा कोई एतराज नहीं, तुम्हारे पास एक्सक्यूज मौजूद है मेरा साथ छोड़ने के लिए। कद बलगत मिन लदुन्नी उज़रा, तुम उज़्र की हालत को मेरे सिलसिले में पहुंच चुके हो। फंतलका, फिर आगे बढ़े, हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा, यहां तक कि वो एक इलाके में पहुंचे मेहमान के तौर पर और उनसे खाने की तमन्ना रखी, खाने का उनसे मुतालबा किया, क्योंकि मेहमान का हक होता है कि वो अपने सिलसिले में मांगे कि मेरे मेहमानी करो। ये जो है हर जमाने में खुसूसन अरब में ये चीज रही है कि मेहमान जो है किसी भी इलाके में भूखा और परेशान हाल नहीं रहा करता था। ये तो आज की अजनबी दुनिया में हो गया है कि हर आदमी चाहे मेहमान हो या कितना भी करीबी हो वह अजनबी की जैसा हो गया है, वरना पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था कि किसी इलाके में कोई मेहमान पहुंच जाए, अजनबी पहुंच जाए और उसका कोई पुरसान हाल ना हो। तो यहां पर ये लोग गए उस इलाके में, तो वो इलाके वाले कैसे थे, थोड़े टेढ़े थे, उन्होंने इनको कुछ भी उनका साथ नहीं दिया, उनका ख्याल नहीं किया और उनके लिए खाने का इंतजाम नहीं किया। फ़अबौ अन युबय्यिफूहुमा, उन्होंने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया, हम नहीं करते तुम्हारी मेहमानी। फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ब्ब फ़अक़ाह, इन्होंने देखा उस इलाके में एक दीवार थी, गिरने के करीब हो गई थी, गिरने वाली थी, एकदम कमजोर दीवार हो चुकी थी, खराब थी। खिज़र ने उस खराब दीवार को सीधा कर दिया, एकदम रिपेयर कर दिया। क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, मूसा अलैहिस्सलाम ने सजेशन दिया, कहा कि अगर आप चाहते तो इस पे इनसे अजर लेते, इसके बदले में खाना तो खिला रहे नहीं, तो तुम कम से कम ये बोलते ठीक है दीवार सीधी करता तुम्हारे एरिया की, उस पे खिलाओ खाना, कम से कम अजर तो मांगते, इससे तो फ्री में तुमने इनका काम कर दिया और ये खिला रहे भी नहीं अपने को। तीसरी बात मूसा अलैहिस्सलाम ने की, क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक, खिज़र ने कहा अब अपना सेपरेशन का टाइम आ गया है, ये तुम्हारा और मेरा मुफारकत का वक्त आ गया, ये बात खत्म, अभी अपना दोनों का जमने वाला नहीं, हमारी जुदाई का वक्त ही आ गया है। तुमने बोले थे ना इसके बाद कुछ बोलूंगा तो फला तुसाहिबनी, अब साथ में नहीं रह सकते। अब सउनब्बिउका बितावील मा लम तस्तति अलैहि सब्रा, जिन चीजों पर तुझको सब्र नहीं हुआ ए मूसा, जिन चीजों पर आपको सब्र नहीं हुआ, अब मैं उनकी तावील, उनकी तफसीर, उनकी इल्लत, उनका सबब, उनकी हिकमत मैं आपको बताता हूं। तावील के माना हिकमत और सबब के भी होते हैं, नतीजा वगैरह के भी होते हैं, तफसीर के भी होते हैं। अम्मा सफीना, जहां तक कि वो पहला केस है, कौन सा, नाव वाला। अम्मा सफीनतु फकानत लिमसाकीन यअमलूना फिल बहर, वो जो नाव थी वो गरीब लोगों की नाव थी जो समंदर में काम, दरिया में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। फ़अरदतु अन अईबहा, मेरा इरादा था, मैंने इरादा किया कि उसमें ऐब पैदा कर दूं। वकान वराअहुम मलिकुन यअखुदु कुल्ल सफीनतिन गस्बा, इसलिए कि उसके दूर के इलाके में, उसके आगे के सफर में एक बादशाह है, बादशाह था जो भी नाव आती थी उसको गस्ब कर लेता था, कैप्चर करता था, जो भी सही सलामत नाव मिलेगी उसको क्या करता था, जमा कर देता था।
تو یہ جو نام ہے میں نے کیا کیا، اس کو عیب پیدا کر دیا اس میں، تاکہ اس کو دیکھے کہ عیب والی چھوڑ دے، کیونکہ یہ ناؤ والے کیسے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. میں نے ان کی ناؤ بچانے کے لیے اس میں کیا کر دیا، تھوڑا توڑ پھوڑ کر دیا، تاکہ وہ بادشاہ دیکھے ٹوٹی پھوٹی یہ نہیں چاہیے، اپنے کو ایک دم پکا مال چاہیے، تو وہ نہ لے، اس کے لیے میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا. نمبر 1 ہو گیا ہے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، جہاں تک کہ وہ لڑکا تھا اس کے دونوں اس کے ماں باپ ایمان والے تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہم کو ڈر ہوا اس بات کا، اور ہم کو معلوم تھا، بعض علماء نے، ابن عباس وغیرہ نے اور دوسروں نے کہا فَخَشِينَا فَعَلِمْنَا، ہم کو معلوم تھا یہ بات، ہم کو یہ بات معلوم تھی، اس کا ڈر تھا کہ یہ بعد میں بڑا ہو کے بگڑ کے طغیان اور کفر کی وجہ سے اپنے والدین کو گمراہ نہ کر دے محبت میں یا اپنی گمراہی کی وجہ سے، یعنی یہ بڑا ہو کے بگڑ جائے گا، اور اس کا جو پوٹینشیل یہ ڈینجرس ہے والدین کے لیے، تو یہ آگے جا کر اگر جیا تو والدین کو کیا کر دے گا، گمراہ کر دے گا، ان کو محبت میں بھٹکا دے گا، تکلیف دے گا. بعض نے کہا تکلیف دے گا، بعض نے کہا ایسا گمراہ ہو جائے گا کہ ان کو بھی محبت میں گمراہ کر دے گا. تو میں نے کیا کر دیا، اس کو قتل کر دیا تاکہ وہ اپنے دین پر باقی رہیں. اور فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب، ان دونوں کا رب اس سے بہتر پاکی اور رحمت والی اولاد ان کو دے. یعنی اس کو مار ڈالا کیونکہ یہ بڑا ہو کہ ان کو بھی بھٹکا دیتا، خود تو بھٹکا ہوا تھا، بھٹکنے والا تھا آگے جا کے، تو ہم نے اس کو قتل کر دیا تاکہ ماں باپ کو بعد میں گمراہ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو دوسری نیک اولاد دے جو ان کے لیے رحمت ہو اور پاکی کا ذریعہ ہو. تیسرا معاملہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، جہاں تک کہ وہ دیوار کا معاملہ ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، 2 یتیم بچے تھے جو شہر میں رہتے تھے، یہ ان کی دیوار تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. وہ یتیم تھے، باپ مر گیا، باپ نیک تھا، دیوار بچوں کی تھی، دونوں چھوٹی عمر میں تھے. یتیم کا مطلب وہی ہوتا ہے جو بالغ نہ ہو، بوڑھا ہونے کے بعد یتیم ہو گیا، آج میں ابا مر گئے میرے، ایسا نہیں رہتا. یتیم جو ہوتا ہے، یتیم جو بالغ نہیں ہوا اسی کو یتیم کہتے ہیں، اس لیے کہ یتیم کے سر پر سے ہاتھ پھیرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اب بتائیے یتیم کس کو بولیں گے، تو بڈھا ہوگا اس کے سر پہ سے ہاتھ پھیر، یتیم ہے بچے. وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اور تیرے رب نے، اے موسیٰ آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا، آپ کے رب کا ارادہ یہ تھا کہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، مضبوط عمر کو پہنچ جائیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنا خزانہ اس کے نیچے سے، دیوار کے نیچے سے نکال لیں، کیونکہ یہ دیوار ٹوٹ کے گر گئی، خزانہ سامنے آئے گا، کمزور بچے کوئی بھی لے لے گا. پہلی قوم کیسی ہے، ڈینجر، کھلاتی نہیں، کھانے والے قوم ہے، تو چھین کے ان کو نقصان پہنچائے گی. اس لیے میں نے کیا کیا، وہ دیوار بنا دی تاکہ واپس سے ریپیئر ہو اور اس کا ٹائم بڑھ جائے، یہ جوان ہو جائے، پھر دیوار ہٹا کے اس کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں. اس لیے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس کی نیکی ان کے کام آئی. رحمتم من ربک، میں نے اس لیے کیا، تیرے رب نے اس لیے فیصلہ کیا، حکم دیا کہ تیرے رب کی رحمت کی طرف سے، یعنی تیرا رب رحیم ہے. ان دونوں پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ دیوار سیدھی کر دی جائے تاکہ یہ بعد میں جا کے اس کا خزانہ نیچے سے نکالے. وما فعلته عن امری، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ جو کچھ میں نے کیا اپنی طرف سے نہیں کیا. ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے ایکسپلینیشن، یہ ہے تأویل اس چیز کی، ان واقعات کی جن پر اے موسیٰ تم صبر نہیں کر سکے. یہاں ختم ہو گیا ہے، یعنی یہ سورہ کہف میں یہ جو واقعہ ہے موسیٰ اور خضر کا، یہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. یہی بات حدیث میں بھی آئی ہے جس کو امام البخاری اور مسلم نے اور دوسرے محدثین نے ذکر کی ہے، لیکن اس میں کچھ زیادتیاں ہیں جو میں اتنا حصہ ذکر کروں گا، پورا واقعہ واپس سے ریپیٹ کرنے کی بجائے. ان میں کچھ پیسنجز ہیں
کچھ مقامات ہیں، کچھ باتیں ہیں جو قرآن کی آیات میں نہیں ہیں، جو وہ زیادتی ہے جو تشریح کرتی ہے ان چیزوں کی۔ نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی وجہ کیا تھی؟ اس بارے میں بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، دونوں صحابی ہیں، صحابی عن صحابی، یہ جو ہے اس طرح سے بھی روایت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ قام موسیٰ النبی خطیبا فی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام خطبے کے لیے بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے۔ فسئل ای الناس اعلم، پبلک نے بیان میں پوچھی کہ لوگوں میں سب سے زیادہ نالج کس کو ہے؟ بنی اسرائیل لوگوں نے پوچھے سب سے زیادہ نالج والا کون ہے؟ سب سے زیادہ اعلم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو قال انا اعلم، موسیٰ علیہ السلام کو تو دوسرا کچھ معلوم نہیں تھا اور کوئی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ فعاتب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کے اوپر کہ اذ لم يرد العلم الیہ، کہ اللہ کی طرف علم کی نسبت نہیں کی۔ کہنا کیا چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ علم تو اللہ کو ہے، اللہ کی طرف، یا اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کون سب سے زیادہ جانکار ہے، ایسا کہنا چاہیے تھا۔ یقین کے طور پر میں جاننے والا ہوں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اللہ کی طرف علم کی نسبت کرنا چاہیے تھا، اللہ کو معلوم کون زیادہ بہتر جانتا ہے، ایسا کہنا چاہیے تھا۔ تو اس کی تنبیہ کرنے کے لیے کہ اے موسیٰ تم کو اور بہت کچھ نہیں معلوم ہے، تم کو بہت کچھ نہیں معلوم ہے، یہ سکھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور ان کی طرف وحی کی، موسیٰ علیہ السلام کو میسج بھیجا۔ فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين، میرا ایک بندہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بتایا، ان کو بتایا میرا ایک بندہ ہے، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ رہتا ہے، ہوا اعلم منک، وہ آپ سے زیادہ باتیں جانتا ہے، آپ سے زیادہ جانکار ہے۔ قال یا ربی وکیف بہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میرے رب اس تک پہنچنا کیسے ہوگا؟ کیونکہ شوق پیدا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب کوئی اور ہے جو کچھ باتیں جانتا ہے جو میں نہیں جانتا تو کیوں نہ میں اس تک پہنچوں تاکہ میں وہ سیکھوں۔ دیکھیے انبیاء کا شوق علم کا کیسا ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں تو جانتا ہوں مجھ کو کیا ضرورت ہے اس علم کی، ہوگا ہونے والا جانکار، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اے اللہ اس تک پہنچنا کیسے ممکن ہوگا، کیسے میں اس تک پہنچوں؟ فقیل له احمل حوتا فی مقتل فاذا فقدته فهو تم، اللہ نے کہا کہ ایک زنبیل میں ایک جو ہے زادرہ لے جانے کی جو تھیلی ہوتی ہے اس کے اندر مچھلی لو اور جہاں مچھلی کھو جائے گی وہی وہ جگہ ہے، جہاں مچھلی کھو جائے گی وہی جگہ ہے اس بندے کے ملنے کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا قرآن میں کہ وہی تو جگہ تھی جہاں جانا تھا ہم کو، وہی جگہ تھی جہاں ہم کو جانا تھا، جہاں وہ کھو گئی ہے، تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ جہاں مچھلی آپ کی کھو جائے وہیں آپ کو بندہ ملے گا۔ تو یہاں پر فانطلق وانطلق بفتاه یوشع ابن نون، یوشع ابن نون یہ جو ہے نوجوان تھے جو بخاری کی حدیث میں نام آیا ہے، مسلم میں بھی ہے، تو یہ جو آپ کے ساتھ ایک نوجوان تھے جن کو لے کے موسیٰ علیہ السلام سفر میں چلے، اور وہ پورا واقعہ جو آپ نے دیکھا کہ وہ گئے ٹیک لگا کے ایک پتھر سے لیٹ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں رہا، یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی جو ہے بحر میں چلی گئی، دریا میں چلی گئی، لیکن عجیب طور سے، کیسے کہ وہ جب پانی میں گئی تو وہ سوراخ ادھر کا ادھر باقی رہا، یہ عجیب چیز تھی کہ سوراخ جو ہے جہاں سے وہ پانی میں چلی گئی وہ جگہ ایسی سوراخ کی طرح سرنگ کی طرح باقی رہی تاکہ وہ جگہ واپس یاد رہے کہ کہاں یہ جگہ ہے، اور تاکہ وہ چیز ان کے لیے عجوبہ اور اچنبھا ہو جائے کہ ایسا کیسا ہوتا، پانی میں سرنگ تو کبھی ہوتی نہیں ہے، پانی میں آپ کوئی آدمی سرنگ لگا کے چلا جائے پانی واپس مل جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے وہ علامت تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ مچھلی جب جائے گی تو وہ سرنگ کے طور پر جائے گی، سرب کے طور پر وہ جائے گی ایک دم، تو وہ سرنگ بناتی ہوئی چلی گی۔ تو یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور وہ بندہ جو ہے
جب واپس لوٹے، بخاری کی حدیث میں ہے، فلم انتہا الی الصخرہ، جا کے واپس آئے واپس چٹان کے پاس، اذا رجل مسجن بثوب، ایک بندہ تھا جو کپڑا اوڑے وہاں پر بیٹھا یا لیٹا ہوا تھا. فسلم موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، سلام کیا. دیکھیے ادب ہے، آنے والا سلام کرے. موسیٰ علیہ السلام سلام کیا. فقال الخضر وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، تمہاری زمین میں سلام کہاں سے آیا؟ یعنی تم سلام بھی کرتے ہو، تمہارے سلام کیا جاتا ہے. فقال انا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں. فقال موسیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ قال نعم، ہاں بنی اسرائیل کا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں کہ تمہارے پاس جو علم ہے اس میں سے مجھ کو بھی حصہ ملے؟ اور انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. پھر وہ تینوں واقع ہوئے. اس سے پہلے ایک جملہ خضر نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے جو یاد رکھنے کا ہے، جو آگے کام آئے گا ہم کو ڈسکشن میں ہمارے. خضر نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلمہ انت، اے موسیٰ، اللہ کی طرف سے میرے پاس ایک علم ہے، میں ایک علم پر قائم ہوں جو اللہ نے مجھ کو سکھایا ہے، جو آپ کو نہیں سکھایا، جو آپ کو نہیں سکھایا. وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ لَا أَعْلَمُ، اور آپ ایک علم پر ہیں جس کو اللہ نے جو علم آپ کو سکھایا ہے وہ میں نہیں جانتا. یعنی میرے پاس ایک علم ہے آپ نہیں جانتے، اور آپ کے پاس ایک علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. یہ جملہ آپ یاد رکھیں، آگے اپنے کو کام میں آنے والا، سنبھال کے رکھیں اس کا. پھر آگے وہ چلے تو جب کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والے جو ہیں خضر کو دیکھ کے انہوں نے سوار کر لیا، اس لیے کہ خضر وہاں رہتے تھے، آیا جایا کرتے تھے. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے خضر کو پہچان لیا تو اپنی کشتی میں سوار کیا، اور کوئی چارج اس کا نہیں لیا، کوئی ٹکٹ کشتی میں بیٹھانے کا، کوئی کرایہ اس کا نہیں لیا، فری میں ان کو بٹھا لیا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فری میں بٹھا ان کی کشتی توڑ رہے، پہلے تو پیسے لیے نہیں اپنے سے اور کشتی بھی توڑ رہے، تو ایسا کیسا غلط کام کر رہے. جب کشتی میں سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر، اس کے جو کنارہ ہوتا ہے کشتی کا، وہاں لکڑی پہ بیٹھی، اور اس نے سمندر، وہ دریا کا جو پانی ہے اس میں سے پانی پیا، اپنی چونچ میں لیا. فجاء عصفور فوقع على حرف السفینہ، ایک چڑیا آئی اور اس کے کنارے بیٹھی، حرف کے معنی کنارہ ہوتی ہیں. فنقر نقرة او نقرتين في البحر، اس نے دریا میں ایک یا دو مرتبہ چونچ ماری. فقال الخضر، خضر نے کہا، خضر نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ما نقص علمی وعلمک من علم اللہ الا كنقرة هذا العصفور في البحر. یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے. کہا موسیٰ، اللہ کے علم میں سے تم نے اور میں نے اتنا ہی لیا ہے جتنا اس پرندے نے، اس چڑیا نے اس دریا میں سے لیا ہے. اللہ کا علم اتنا ہے، ہمارے پاس اتنا ہی جتنا اس کی چونچ میں ہے. یہ دو باتیں آپ یاد رکھ کے آگے چلو، کیونکہ آپ کو بہت کام آئے گا یہ دو. کیونکہ جو خضر کے بارے میں عقائد قائم کیے ہوئے ہیں اس کو خضر کہاں سے معلوم پڑا؟ قرآن سے اور حدیث سے. تو قرآن اور حدیث میں سے مطلب کی چیز لینا، میٹھا لینا اور کڑوا چھوڑنا، یہ صحیح نہیں ہے. خضر کو ماننا ہے تو وہ سب مانو جو قرآن و سنت میں ہے، اس لیے کہ ان کی دلیلیں ان دونوں چیزوں سے ملتی ہیں، تو ان میں جو نکل رہا ہے وہ بھی ماننا پڑے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ خضر نے کہا کہ آپ کے پاس علم ہے، میرے پاس نہیں، میرے پاس جو ہے آپ کے پاس نہیں. دونوں کچھ علم سے محروم ہیں، ایک دوسرے کا علم نہیں ہے دونوں کے پاس. نمبر دو، دونوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے وہ چڑیا جو سمندر میں سے، دریا میں سے، یہ مثال کے طور پر، ورنہ حقیقت میں اس سے بھی اللہ کا علم زیادہ، اس لیے کہ اللہ کے علم میں سے کچھ نقص اور کمی نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے مثال کے ذریعے سے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اتنا تھوڑا علم ہے جو اس کی چونچ میں ہے، اللہ کے پاس دریا کے جیسا اتنا زیادہ علم ہے، ورنہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا علم ہے. پھر انہوں نے وہ توڑ دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا. ہوتے ہوتے جو ہے اخیر میں دونوں کا معاملہ ختم ہوا، اور خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ تمہارے میرے بیچ میں آپ الگ ہونے کا، جدائی کا وقت آ گیا. اب تم تمہارے یہاں، ہم ہمارے یہاں، تم اب اپنے یہاں اور ہم ہمارے یہاں پہ، اب دونوں الگ الگ، آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا یرحم اللہ موسیٰ لوددنا لو صبر حتی یقص علینا من امرہما، اللہ رحم فرمائے موسیٰ پر، تھوڑا صبر کر لیتے
تو ان کے اور کئی باتیں ہمارے سامنے قصے میں معلوم ہوتی. 3 باتیں ہو گئی. اور عجیب عجیب کتنی چیزیں ہوتی تھی خضر کے ساتھ میں. اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اور نہیں کراس کوشچن کرتے، اگر نہیں اعتراض کرتے، اور بہت ساری عجیب و غریب چیزیں ہم کو معلوم ہوتی. تو یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. بخاری نے کتاب العلم میں اور اسی طرح سے مسلم نے بھی اس کو اپنی صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے. بخاری میں حدیث نمبر 122 پر اور مختلف مقامات پر یہ حدیث موجود ہے. اس کو بھی آپ یاد رکھیں. 3 باتیں اس میں یاد رکھنے کا. نمبر 1 کون سی؟ تمہارے پاس ہے میرے پاس نہیں، میرے پاس ہے تمہارے پاس نہیں، سادہ. نمبر 2 ہمارے دونوں کا علم اللہ کے مقابلے میں کیا ہے. نمبر 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اللہ رحم فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، اگر تھوڑا صبر کر لیتے تو اور باتیں ان کی معلوم پڑتی. یہ تینوں باتیں آگے اپنے کو کام آنے والی ہیں. خضر کے بارے میں، خضر کو خضر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بخاری کی حدیث میں جس کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما سمی الخضر خضرا لانه جلس على فروة بيضاء فاذا هي تهتز تحته خضرا. خضر کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے، خضر کا مطلب گرین ہوتا ہے، ہرا، ہرے والا، ہرے پھیٹے والا نہیں. خضر کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک سوکھی ہوئی گھاس پر بیٹھے اور بیٹھ کے وہاں سے اٹھے تو وہ جو سوکھی گھاس تھی جو سفید اور بالکل یعنی سوکھ چکی تھی، وہ کیسی ہو گئی؟ ایک دم لہلہاتی ہوئی ہری بھری ہو گئی. تو اس پہ سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ ہرا، ہرے والا، یعنی خضر یا خضر ان کا نام پڑا. تو اس کی وجہ جو ہے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہم کو ملتی ہے. یہ ایک لقب ہے جو ان کی اس صفت کی وجہ سے ان کے اوپر پڑا ہے، ورنہ ان کا نام مختلف ذکر کیے ہیں. حافظ ابن حجر نے کتاب لکھی ہے الظاہر النظر فی حال الخضر، کتاب ہے جس میں خضر کے بارے میں گفتگو کی ہے. اسی طرح سے ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں خضر کے واقعات پر ساری گفتگو کی ہے. حافظ ابن حجر کی کتاب ہے الاصابہ فی تسمیۃ الصحابہ، اس میں بھی انہوں نے خضر کو ذکر کیا ہے. اور اسی طرح سے ابن القیم نے اپنی کتاب المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، اس میں بھی خضر کا ذکر کیا ہے اور دوسروں نے بھی ذکر کیا ہے. تو خضر کے بارے میں مختلف علماء نے کتابیں لکھی ہیں. تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ خضر کو خضر اس لیے کہا گیا ہے کس کس کی وجہ، اور بہت سارے نام اور مختلف نام ذکر کیے ہیں خضر کے جن سے ہم کو کوئی آج ضرورت اس کی نہیں ہے. جتنا اللہ نے بیان کیا اتنا ماننے کا، خضر بولنے کا مسئلہ ختم، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اپنے کتنے صحابہ کے نام معلوم نہیں رہتے، نبیوں کے نام معلوم نہیں رہتے. خضر کے پیچھے پڑ جائے، ادھر ڈھونڈ رہا ادھر ڈھونڈ رہا، کیا ضرورت ہے تیرے کو؟ خضر کو خضر بولا نہیں چلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خضر بتایا، خلاص ہو گیا معاملہ. نہیں، ان کا نام ضروری ہے. بعض لوگوں کو عجیب ایک شوق ہوتا ہے، ان کو استنجا کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا، فلاں صحابی کی دادی کا نام کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جو پیڑ سے آسا بنایا تھا وہ کون سے پیڑ کا تھا، وہ انجیر کا تھا کہ کئے کا تھا، آدم علیہ السلام نے جو کھائے تھے پھل وہ کون سا پھل تھا، فروٹ کون سا تھا، وہ ڈینجر فروٹ ہوگا کوئی تو بھی. تو اس طرح کا جو ہے معاملہ شیطان نے بھڑکایا. تو کہاں سے بھڑکایا؟ باہر تھا تو وہ گیٹ پہ کھڑے ہوا کہ کہاں سے اندر آیا، انٹری کیسا ملی اس کو. بہت ساری چیزیں جو اللہ اس کے رسول نے بتانے سے نہیں بتایا، وہاں ان کا جو ہے شوق ہوتا ہے. ڈارک ریجن کو وہ لوگ جو ہے لائٹ میں لانے کے لیے فائٹ کرتے رہتے ہیں، اور جو بہت سارا پورا لائٹ میں ہے اس کو لائٹ لے لیتے ہیں. اس کا شوق ان کو نہیں ہوتا ہے. ان کو استنجا نہیں معلوم، ان کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے، ان کو عقائد معلوم نہیں ہوتے ہیں، ان کو بنیادی صورتیں یاد نہیں ہوتی ہیں، اطہیات صحیح ان کا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں کیسی ہوتی ہیں ان کی ایک دم پاورفل ہوتی ہے. وہ بڑے بڑے عالم کو یہ بتاؤ ہم کو. اب عالم صاحب کو وہ کیا معلوم ہے؟ عالم صاحب ضروری علم میں ہوتے ہیں، غیر ضروری علم کے پاس نہیں ہوتا. عالم صاحب اسے نہیں معلوم ہم کو. ہر عالم یہ سب کہاں سے سیکھیں گا؟ تو دیکھو عالم کو ایسا پوچھا میں نے جس کا جواب اس نے نہیں دیا. اب عالم اس کو پوچھنے لگے تو اس کو بتاؤ آپ کلمہ ہم کو سناؤ کیسا ہے تمہارا، تو کلمہ غلط ہوگا اس کا. تو بعض لوگوں کو عجائبات کا شوق ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ شہرت کی طلب کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ شہرت کی طلب کی وجہ سے ہوتا ہے، لوگوں میں اپنا مقام بنانے کی وجہ سے. یہ اس کی جڑ میں ہوتا ہے، چاہے اس کو اس کا احساس نہ ہو. اب ہم آتے ہیں
خضر کون ہے؟ اشارہ دیکھنے کے بعد، قصہ ان کا دیکھنے کے بعد خضر کون ہے، کون اس مراد، ان کا مرتبہ کیا ہے، نبی ہیں یا رسول ہیں یا ولی ہیں؟ صوفیہ اس طرف گئے ہیں اور ان کو جانا پڑا کہ وہ ولی ہیں، نبی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بتانا ضروری ہے، یہ ماننا ضروری ہے کہ ولایت کا علم نبوت کے علم سے افضل ہوتا ہے. یہ بات بھیانک باتیں ہیں جو تصوف کی عوام کے سامنے نہیں ہوتی ہے. جیسا کہ میں آگے ذکر کروں گا کہ ان کے عقائد میں سے کیا عقیدہ ہے کہ ولایت رسالت اور نبوت سے افضل ہے. ولایت رسالت سے اور نبوت سے افضل ہے. ولی نبی اور رسول سے افضل ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم آتے ہیں آپ ان دلائل کی طرف. ہمارا کہنا یہ ہے کہ خضر نبی ہیں اور اسی پر جمہور اکثر علماء اس طرف گئے ہیں، خصوصاً جو علم کے پکے اور اہل تحقیق ہیں ان کا یہ قول ہے، اور صحابی کا بھی یہی قول ہے، اس لیے ہم اسی کو پکڑتے ہیں. اور اس کے اشارے اللہ تعالیٰ، نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے خضر کے بارے میں جب ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، سورۃ الکہف آیت نمبر 65. تو دونوں کو ہمارا ایک بندہ ملا، موسیٰ علیہ السلام کو اور یوشع کو، ہمارا ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈائریکٹلی تعلیم دینے کا اور رحمت دینے کا ذکر کیا ہے. قرآن میں اگر آپ غور کریں مختلف مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے کا جو ذکر اللہ نے کیا ہے وہاں رحمت کا بھی ذکر کیا ہے. کئی مقامات ہیں، میں ایک مقام ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. سورہ الکہف، سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ. اے نبی، آپ کو اس بات کی کوئی امید اور تمنا نہیں تھی کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس کتاب ڈالی جائے، کتاب آپ کی طرف القاء کی جائے، آپ پر نازل کی جائے. آپ کو کوئی تمنا اور شوق نہیں تھا اس بات کا کہ مجھ کو بھی کتاب ملے. آپ کو تو معلوم ہی نہیں تھا میں نبی ہوں، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آنے والی ہے، اس لیے کہ آپ ڈر گئے تھے پہلی مرتبہ. آپ کو کوئی تمنا نہیں تھی، امید نہیں تھی کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کو کتاب دی جائے گی، مگر یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے رحمت ہے. تو نبوت کیا کا ذکر اللہ نے کیا تو کیا ذکر کیا یہاں پر؟ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وقت ہمارے پاس کم، ورنہ اگر میں 4-5 دلیلیں آپ کو دیتا تو آپ کو سمجھ میں آتا جہاں جہاں نبوت کا ذکر اللہ نے کیا ہے وہاں رحمت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے. یہاں پر بھی خضر کے بارے میں اللہ نے 2 باتیں بیان فرمائی. آتیناہ رحمتا من عندنا، ہمارے پاس سے ہم نے ان کو رحمت دی، یعنی نبوت دی. اسی لیے اکثر مفسرین نے رحمت کے معنی نبوت کے ذکر کیے. نمبر 2 وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنے پاس سے ان کو علم سکھایا. اللہ کا براہ راست کسی کو علم سکھانا، علمنا کا ذکر کرنا، یہ نبوت کا اشارہ ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی ہم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ کو معلوم نہیں تھا. تو علامہ کا یہاں پر مطلب یہ لیا کہ اللہ نے آپ کو علم سکھایا. تو یہ نبیوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی نبی کو علم سکھاتا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے. کوئی آدمی کہے گا نہیں یہ وہ علم نہیں ہے، یہ دوسرا علم ہے. یہ ایک ہمارے لیے قرینہ ہے جس سے خضر کی نبوت کی دلیل ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کی رحمت نبوت کے لیے استعمال ہوتی ہے قرآن کریم میں تعلیم کے طور پر نبیوں کے لیے. نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس گئے اور خضر سے کہا، قال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اللہ نے جو آپ کو رشد کا علم سکھایا ہے کیا میں اس میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں کہ مجھ کو بھی اس میں سے کچھ ملے، سیکھنے ملے، دیکھنے ملے. یاد رکھیے صوفیہ کے نزدیک 2 چیزیں ہیں.
ایک تو وحی اور دوسرے الہام. ایک تو وحی ہوتا ہے جو نبیوں پر اور دوسرے الہام جو ولی پر ہوتا ہے. لیکن یہ بات قطعی ہے کہ وحی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک نبی کو پکا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن الہام جو ہوتا ہے وہ دل میں آنے والا خیال ہوتا ہے، ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے میسج نہیں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اسی لیے تقریباً تمام محققین جو صوفیاء میں محققین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک آدمی جس کے دل میں کچھ خیالات آ جائیں، اس کے دل میں خواطر آ جائیں، خیالات آئیں، اس کو کتاب و سنت پر پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ دل میں آنے والا خیال اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، اللہ جیسا چاہتا ہے ان کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. لیکن دل میں شیطان کا بھی دخل ہوتا ہے. کس نے بتایا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اب معلوم بھی نہیں پڑتا ہے. دلوں میں وسوسے ڈالنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا. تو اب دل میں آئی ہوئی بات کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی یا شیطان کی طرف سے آئی ہے؟ یہ ولی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی قطعی سہارا نہیں ہوتا ہے. لیکن نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ نبی کو قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی ہے. ولی کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں ولی ہوں. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے اس میں سے مجھ کو سیکھنا ہے. بتائیے جو الہامی بات ہو جس کا معاملہ ڈاؤٹ فل ہے، یہ کہاں سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام اتنے پکے یقین کے ساتھ اس کو نہیں سیکھیں گے جبکہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے سیکھتے ہیں. آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اسی علم کو لیں گے جو قطعی طور پر اللہ کی طرف سے، اور قطعی طور پر جو علم ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. کس کو ملتا ہے یہ قطعی علم؟ یقین علم نبی کو ملتا ہے. ولی کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی، ورنہ لازم آئے گا کہ ہر ولی کے دل میں جو آئے وہ پکڑنے لگ جائے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ ولی کے لیے بھی کیا ہے؟ لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرے. میں یہ شروع کے قرائن لے رہا ہوں، پھر ڈیفینیٹ آپ کو بیان کروں گا کہ یہ ہمارا قرینہ ہے جو بتاتا ہے کہ ایک نبی کیسے ایک چیز جو ڈاؤٹ فل ہے اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے، اس میں کیسے اس کے لیے پابند بن جائے گا کہ میں تمہارے پیچھے چلوں گا، تم سے سیکھنا چاہتا ہوں. دوسری بات اسی میں خضر نے کہا یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنی، میں اللہ کی طرف سے ایک علم پر ہوں جو اللہ نے مجھ کو سکھایا ہے. لا تعلم ہوں، آپ اس کو نہیں جانتے. اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو سکھایا تھا. خضر کو پکا معلوم ہے کہ اللہ نے مجھ کو یہ سکھایا ہے. یہ ان کا اپنا کسب نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا ہے. اس کو ہی نبوت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چیزیں سکھا دے اور بندہ جانتا ہو کہ اللہ نے ڈائریکٹ مجھ کو سکھایا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے نبوت ہے. تو قطعی طور پر معلوم تھا موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور خضر کو بھی کہ یہ علم جو ان کے پاس ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. الہام کے بارے میں کسی بھی صوفی کا یہ کہنا نہیں ہے. الہام دل میں آنے والی بات ہوتی ہے، معلوم نہیں ہوتا آیا کدھر سے. معلوم ایک میدان میں کاغذ آ گیا، معلوم نہیں کدھر سے آیا. تو دل میں آنے والے خیالات ایسے ہوتے ہیں. لیکن وحی جو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ کی طرف سے، یقیناً اللہ کی طرف سے. نمبر 3 خضر کا یہ جملہ وما فعلته عن امری، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. آپ لوگ بولتے ہیں نا غیب کا علم بعض اولیاء کو ہوتا ہے، وہ جو کرتے ہو صحیح ہوتا ہے. خضر کا یہ جملہ وما فعلته عن امری، یہ میں نے اپنے طور پر نہیں کیا ہے. یعنی یہ میں نے کس کی طرف سے کیا ہے؟ جو کچھ میں نے ناؤ میں خرابی پیدا کر دی، بچے کو قتل کر دیا، اور اسی طرح سے میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا، اپنے طور پر میں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو پھر کیسے کیا؟ اس کے جواب میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما فعلته عن امری ای لکنی امرت به ووقفت علیہ، میں نے اپنے طور پر نہیں کیا بلکہ مجھ کو اللہ تعالی کی طرف سے اس کا حکم تھا، کہ مجھ کو اللہ کی طرف سے اس کا حکم تھا. اور وفیہ دلالہ، ابن کثیر کہتے ہیں اس میں دلیل ہے لمن قال بنبوۃ الخضر علیہ السلام. ابن کثیر تفسیر میں اپنی کہتے ہیں اس آیت کے ضمن میں اس میں دلیل ہے اس انسان کے لیے جو خضر کو
نبی تسلیم کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں نے اپنے طور پر اس کو نہیں کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فتح الباری کتاب العلم میں کہتے ہیں وَمِنْ أَوْضَحِ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نُبُوَّةِ الْخَضِرِ، خضر کے نبی ہونے پر سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ خضر نے یہ کہا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنے دل سے نہیں کیا، اپنے طور پر یہ نہیں کیا، یہ میری اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مجھ کو حکم ہے۔ وَيَنبَغِي اعتقاد كَوْنِهِ نَبِيًّا، ضروری ہے کہ خضر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ نبی ہیں، لِأَلَّا يَتَضَرَّعَ بِذَلِكَ أَهْلُ الْبَاطِلِ فِي دَعْوَاهُ، تاکہ اہل باطل اپنے دعوے میں سچے نہ ہوں۔ أَنَّ الْوَلِي أَفْضَلُ مِنَ النَّبِيِّ حاشا وکلا، کہ ولی افضل ہوتا ہے نبی سے، حاشا وکلا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ابن حجر بھی کیا کہہ رہے ہیں، اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ خضر نے کہا کہ میں نے اپنے طور پر نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں دلیل ہے کہ وہ کون تھے، اللہ کے نبی تھے، ولی نہیں تھے۔ اور اگر نہیں مانتا ہے آدمی اس کو تو لازم کیا نکلے گا، خضر اللہ کے ولی ہیں اور موسیٰ سے افضل ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ اللہ کے نزدیک مراتب کیا ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 مرتبے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہداء اور صالحین، یہ 4 مرتبے ہیں۔ سب سے ہائی لیول کس کا ہے، ترتیب اللہ نے کیا رکھی، نبی، نبی سے نیچے صدیق، اس سے نیچے شہداء، اس سے نیچے صالحین میں اولیاء آتے ہیں، اولیاء سے بڑھ کے شہید، شہید سے بڑھ کے صدیق، صدیق سے بڑھ کے نبی ہوتا ہے، نبی سے بڑھ کے رسول، رسول میں 5 رسول، اولو العزم من الرسول، ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، بہت لرزنے لگا، آپ نے کہا رک جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو یہ لیول بھی کیا ہے، نبی، صدیق اور شہید، اس کے بعد ولی کا لیول آتا ہے۔ تو بہرحال ابن حجر کے قول سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خضر جو ہیں یہ نبی ہیں، ولی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا میں نے ڈائریکٹ کس کی طرف سے کیا، اللہ کی طرف سے۔ چوتھی بات یہ کہ الہام میں نتائج معلوم نہیں ہوتے، اسی لیے الہام کی بنیاد پر کوئی آدمی یقینی طور پر کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس یہ اچھا برا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن وحی کی بنیاد پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے، اور خضر کے اقوال میں یہی بات سامنے آتی ہے۔ خضر نے کیا کہا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے کشتی کو اس لیے عیبدار بنایا کیونکہ آگے کیا تھا، ایک بادشاہ جو اس کو خراب کر دے گا۔ نمبر 2، میں نے بچے کو کیوں قتل کیا، بعد میں جا کے والدین کے لیے فتنہ بننے والا تھا۔ میں نے دیوار کیوں صحیح کی، اس لیے کہ یتیموں کی تھی، بعد میں وہ بڑے ہو کے اس میں سے خزانہ لے لیں، اس کے لیے میں نے ایسا کیا۔ تو عواقب الامور، نتائج جو ہیں، ریزلٹ کسی ایکشن کے، یہ وحی کے بغیر معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے خضر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ نبی ہیں، اس لیے کہ الہام میں یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے، الہام میں یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے۔ قرطبی کہتے ہیں اپنی تفسیر میں والآیہ تشہد بنبوته لأن بواطن افعاله لا تكون الا بالوحی، الا بوحی، کہتے ہیں کہ یہ آیت گواہی دیتی ہے خضر کی نبوت کی۔ قرطبی کا قول ہے، تفسیر مفسر ہیں، 20 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے، تفسیر قرطبی، کہتے ہیں کہ یہ آیت گواہی دیتی اس بات کی کہ خضر نبی ہیں، اس لیے کہ افعال کے بواطن، جو بھی عمل ہو رہا ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا ہے، یہ وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں اپنی کتاب الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں غالب اخبارہ مع موسیٰ ہی الدالہ علی تصحیح قول من قال انہ کان نبیا، غالب اقوال جو خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہیں وہ اس بات پر شاہد ہیں، اس کی دلیل دیتے ہیں، اس کی طرف ہم کو رہبری کرتے ہیں کہ خضر سارے اقوال میں کیا ہیں، نبی ہیں، خضر نبی ہیں۔ اسی طرح سے غیب کا جاننا
اللہ کی طرف سے وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب کا اظہار کسی پر نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا، اور اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا ہے، اظہار نہیں کرتا ہے. الا من ارتضی من رسول، سوائے اس رسول کے جس کے لیے وہ خود راضی ہو جائے کہ اس کو بتانا ہے. یعنی اللہ کے بتائے بغیر غیب کسی پر ظاہر ہوتا ہے؟ تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ اللہ نے خضر پر ظاہر کیا. اور الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ جس رسول کے لیے چاہتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. علماء نے کہا یہاں رسول سے مراد جبریل ہیں. جبریل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جس تک بھی پہنچانا چاہتا ہے پیغام پہنچاتا ہے. اور جبریل کے ساتھ حفاظت والے فرشتے ہوتے ہیں. جبریل کے ساتھ حفاظت والے فرشتے ہوتے ہیں. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. اور اللہ تعالیٰ اس رسول کے آگے پیچھے بھی حفاظت کرنے والے بھیجتا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک کہ غیب کا پیغام نہیں بھیجا جائے معلوم نہیں ہو سکتا ہے. تو خضر کے بارے میں یہ بھی کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ خضر نبی ہیں. اسی لیے اس کے ضمن میں ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو فائنل کنکلوژن آپ سمجھ لیں، اس میں ادھر ادھر کی بات چھوڑ کے فائنل بات آپ لے لیں، قرائن چھوڑ کے بالکل واضح بات لے لیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں اپنی کتاب الاصابہ میں فجاء عن ابن عباس ووهب ابن منبه انه كان نبيا غیر مرسل. خضر کے بارے میں یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے کہ خضر نبی ہیں جن کو رسول نہیں بنایا گیا. خضر کیا ہیں؟ نبی ہیں جن کو رسالت نہیں ملی. تو یہ کس کا قول ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو خود خضر کے واقعے کے نقل کرنے والے. خضر کا واقعہ کس سے ملتا ہے؟ راوی کون ہے یاد رکھیں؟ عبداللہ ابن عباس ابی ابن کعب سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. تو جو خضر کے واقعے کے بیان کرنے والے ہیں وہی کیا کہہ رہے ہیں؟ خضر کون ہے؟ نبی ہے. تو اس سے بات واضح ہوئی کہ خضر نبی ہیں، ولی نہیں ہے. اس لیے وہ پہلی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. جو کہتے ہیں کہ خضر ولی ہیں اور نبی نہیں ہے، اور اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ولیوں کا علم نبوی علم سے بھی کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے. تمہارے پاس حدیث کا علم ہے، نبی کا علم، ہمارے پاس اس سے ایک الگ علم ہے جو خضر کا علم ہے، جو نبوی علم کو والوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس لیے بہت سارے جو تصوف کی لائن میں جاتے ہیں وہ کہہ رہے تم لوگوں کو نہیں سمجھے گا، تم لوگ ظاہر والے ہو، ہم لوگ باطن والے ہیں. یہ باطن والے نہیں، یہ باطل والے ہوتے ہیں. اس لیے کہ جو علم ظاہر سے آزاد ہو جائے وہ ایسے انسان کے وجود کی طرح ہے جس کے جنہیں جسم ہی موجود نہ ہو، وہ خالی بھٹکتی آتما ہے. تو ایسا اس کا وجود نہیں. وجود کے لیے دونوں چیزیں ہیں، ظاہر و باطن دونوں ہونا چاہیے. لیکن وہ باطن جو ظاہر کے تابع ہو، وہ باطن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی کے تابع ہو. ایسا باطن نہیں جو اپنے طور پر آدمی اپنی عقل سے گھڑ لے اور کشف و کرامات کے نام پر اور کشف کے نام پر مکاشفات اور منامات اور الہامات کے نام پر گھڑ لے. وہ نہیں ہے جو قال اللہ قال رسول اللہ کے تابع. تو پہلی بات یہ واضح ہوئی کہ خضر کون ہے؟ نبی ہیں، ولی نہیں ہے. اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زندقہ جو ہوتا ہے، گمراہی، وہی ختم ہو جاتی ہے جہاں آدمی خضر کو نبی مان لیتا ہے. نبی مان لیا اتنا ہی ختم، وہ بھی نبی یہ بھی نبی، اللہ نے ان کو کچھ سکھایا ان کو کچھ سکھایا، مسئلہ ختم. موسیٰ علیہ السلام پورے عالم کے لیے نبی نہیں تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اللہ نے سکھایا. خضر ان کے لیے نبی نہیں تھے، خضر کو اللہ نے کچھ سکھایا. تو ایک زمانے میں کئی نبی ہوا کرتے تھے. یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ اس سے پہلے درس میں نے ذکر کیا تھا. آپ سارے عالم کے لیے رسول ہیں. آپ سے پہلے کوئی نبی کوئی رسول سارے عالم کے لیے نہیں تھا. تو خضر کا الگ علاقہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا الگ علاقہ تھا. ان کے لیے الگ وحی تھی، ان کے لیے الگ وحی تھی. تو یہ بھی نبی وہ بھی نبی، مسئلہ ہی ختم. تو ان کے پاس کچھ علم جو اللہ کا دیا ہوا علم تھا. تو آج کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا علم ہے جو تم لوگوں کے پاس نہیں ہے، جو قرآن حدیث کرتے ہو.
آج کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ اب ہم دوسری چیز کی طرف آتے ہیں، کیا خضر آج بھی زندہ ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو ملتے ہو، کیا کیا لوگوں نے واقعات گھڑ کے رکھے ہیں، اور آپ بتائیں خضر کن کو ملتے ہیں؟ امام بخاری کو ملے؟ نہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نہیں، امام شافعی، احمد بن حنبل، کسی کو نہیں ملتے۔ کہ کن لوگوں کو؟ جو شریعت کے دائرے سے باہر نکل کے صوفیت کے ڈیرے میں پناہ لیتے ہیں، جنگلوں میں گھومتے ہیں، ان کو خضر برابر ڈھونڈ ڈھونڈ کے ملتے، برابر اپوائنٹمنٹ لے کے، وداؤٹ اپوائنٹمنٹ بھی۔ لیکن نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، نہ صحابہ سے، نہ بڑے بڑے علماء سے جو اس لائق ہے کہ کوئی آدمی جا کے ان سے ملے، چاہے سیکھنے کے لیے ہو یا سکھانے کے لیے ہو۔ چلو سکھانے کے لیے صحیح، ان کو کسی کو نہیں ملتے۔ گمنام انچر پنچر لوگوں کو ملتے ہیں جن کی کوئی وقت اسلام میں نہیں ہے، جن کی کوئی وقت اسلام میں نہیں ہے، جن کے پاس کوئی قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ملتے، کسی کو باقلہ کھلا رہے، کسی کو سفر کروا رہے، کسی کو سیکرٹ کوئی بتا رہے، کسی کو کیا کر رہے۔ تو کیا خضر آج موجود ہیں یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو سارا معاملہ ختم، واپس آنا پڑے گا مسجد کو قرآن و سنت کے لیے، بیٹھ کے الگ جو ہے دھیان گیان سے خضر سے ملاقات کر کے سیکرٹ نالج نہیں لے سکتے۔ اب کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن و سنت ہی کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ تو کیا خضر زندہ ہیں یا نہیں؟ چلیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ زندہ رہنا کسی کے لیے طے نہیں کیا ہے، کوئی بشر ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا۔ خضر اگر بشر ہیں، ولی ہیں، تو ان کے لیے بھی موت ہے، وہ باقی نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34-35 میں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی آپ سے پہلے جتنے بشر تھے ان کے لیے ہم نے زندہ رہنا، باقی رہنا نہیں رکھا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے بشر تھے ان کے لیے خلد، ہمیشگی کی زندگی ہم نے نہیں رکھی ہے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا یہ آپ کے سامنے مشرکین جو ہے کیا یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 34-35، ہر ایک کو مرنا ہے۔ تو خضر ہمیشہ زندہ کیسا رہ سکتے ہیں؟ خضر ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ خضر اگر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو خضر تھے، موت ہو چکی ہے، اب تک زندہ ہمیشگی نہیں، ورنہ ایک باقی ہے بولنا پڑتا تھا، کسی کے لیے بھی ہمیشگی باقی نہیں ہے۔ کوئی کہے عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے خود دلیل دی ہے کہ قیامت کے قریب انہوں نے آنا ہے اور اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا ہے۔ خضر کے لیے ہمیشگی کی دلیل کیا ہے؟ خضر کے لیے ہمیشگی کی دلیل کوئی بھی نہیں ہے۔ اور عقیدہ، بعض اوقات آپ دیکھیے عقیدہ جو ہے یہ قرآن و سنت سے لیا جائے گا، کسی اور جگہ سے نہیں لیا جائے گا۔ اگر آدمی مسلمان ہے تو، مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر کہیں سے بھی وہ لے سکتا ہے۔ قرآن و سنت عقیدے کے لیے مأخذ ہے، تو قرآن و سنت جس میں خضر کا واقعہ آیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے کسی بشر کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، خضر تھے تو موت ہو چکی ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں تفسیر میں، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْخَضِرَ عَلَيْهِ السَّلَامَ مَاتَ وَلَيْسَ بِحَيٍّ إِلَى الْآنِ لِأَنَّهُ بَشَرٌ سَوَاءً كَانَ وَلِيًّا أَوْ نَبِيًّا أَوْ رَسُولًا۔ کہتے ہیں اس آیت سے دلیل لی ہے ان علماء نے جو کہتے ہیں کہ خضر کی موت ہو چکی ہے، چاہے وہ نبی ہوں، ولی ہوں یا رسول جو بھی ہوں، لیکن ان کی موت ہو چکی ہے اور وہ آج تک باقی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ کسی بشر کے لیے اللہ نے ہمیشہ زندہ رہنا مقدر نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فالخضر ان كان بشرا فقد دخل في هذا العموم لا محالة ولا يجوز تخصيصه منه الا بدليل صحيح۔ اپنی کتاب میں کہتے ہیں، ابن کثیر نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں ابن الجوزی کہتے ہیں کہ اس آیت کے عموم میں خضر داخل ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے کہ خضر کو ہم نکالیں کہ نہیں آیت خضر کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ باقی لوگوں کے بارے میں ہے۔ خضر کے لیے الگ قاعدہ ہے، الگ قاعدہ بتانے کے لیے کوئی دلیل ہے نہیں ہے، آیت بتا رہی سب کو مرنا ہے، تو خضر کے لیے بھی موت اللہ کی طرف سے طے ہے۔ اگر خضر موجود ہوتے تو لوگ کہتے کہ دیکھو نہیں خضر تو باقی ہے نا، کہاں مرے ہو،
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آیت دی گئی تو اس کے پہلے جتنے بھی تھے سب مر چکے تھے. آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، میں دلائل ذکر کر رہا ہوں. نمبر 2، اگر خضر زندہ ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ان پر لازم تھا کہ وہ اپنے علاقے سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے، آپ کے ساتھ شریک ہوتے سارے جہادوں میں، ساری جنگوں میں، اور آپ کا تعاون کرتے، آپ کی حفاظت کرتے. کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ نے سارے نبیوں سے میثاق، پیکٹ، عہد، وعدہ لیا کہ جب میں تم کو کتاب دوں اور حکمت دوں، اور ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک رسول آئے، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس جو تعلیم ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، لتؤمنن به ولتنصرن، تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. اور قال اقررتم، اللہ نے کہا تم اس کا اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اسری، اور اللہ نے تم سے اس پر کیا لیا؟ عہد و پیمان لیا، وعدہ لیا. قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا کہ ہم کو یہ بات منظور ہے، ہم نے اقرار کیا کہ جب ہمارے پاس ایک رسول آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کی مدد کریں گے. لتنصرن، اس کی مدد کریں گے، اس کی نصرت کرنا لازم ہے ہر نبی پر. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے کہا تم گواہ رہو، میں تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، پھر اس کے بعد جو پیٹ پھیر دے وہ فاسقوں میں سے ہے. اللہ نے ہر نبی سے وعدہ لیا ایک رسول آئے گا، تم کو اس رسول کی ماننی پڑے گی، اس پر ایمان لانا پڑے گا، اس کی مدد کرنی پڑے گی، اس کی مدد کرنا تم پر لازم ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا قول حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر نبی سے عہد لیا گیا کہ اگر یہ نبی تمہارے دور میں آتے ہیں تم کو ان کی مدد کرنی پڑے گی، تم کو ایمان لانا پڑے گا، ان پر ان کی اتباع تم کو کرنی پڑے گی. اگر خضر نبی ہیں، ولی ہیں، جو بھی ہوں، اگر حیات ہوتے ان پر لازم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ کی نصرت کرتے. خضر کا آتا پتہ ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی مجلسوں میں آتے، آپ کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتے. اپنا علاقہ چھوڑ کے جب آپ مکہ سے مدینہ گئے، لوگ علاقے چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں. خضر اپنے علاقے کو چھوڑ کر لازم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. جمعہ میں، جماعت میں، نمازوں میں، جنگ میں، سفر میں، حضر میں آپ کے ساتھ ہونا خضر پر لازم تھا. خضر کا پتہ ہی نہیں. خضر کے بارے میں معلوم کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ہی نہیں خضر. تو اگر وہ زندہ ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ مدد کرتے، لیکن ہے ہی نہیں تو ان کا آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. دوسری بات، اللہ کے خضر کس کے ساتھ واقع کس کے ساتھ ہے؟ خضر کا کون سے نبی کے ساتھ ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں، فاتبعتموہ وترکتمونی، تو موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے لگ جاؤ اور مجھ کو چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. ولو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے آج، اگر زندہ ہوتے آج اور میری نبوت پاتے تو ضرور میری اتباع کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام جو خضر کے وقت میں تھے ان کے لیے لازم ہے اگر آج ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے. تو خضر اگر آج ہیں تو ان کے لیے کس کی اتباع لازم ہوگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنا، آپ کے پاس آنا، اور آپ جو کر رہے ہیں، جس سفر میں جا رہے ہیں جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہے نصرت کی دین کے لیے، خضر کا ہونا ضروری تھا، لیکن خضر کا کوئی پتہ مدینے میں نہیں ہے. تو اس حدیث سے، جس کو امام الدارمی نے روایت کیا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر کے لیے ضروری تھا کہ آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے.
इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं वस्सवाब अल्लज़ी अलैहि अल-मुहक्किकून अन्नहु मय्यित, सही बात जिस पर अहले तहकीक हैं, मुहक्किकीन हैं, ये कि खिज़र मय्यित है, खिज़र की मौत हो चुकी है। वो अन्नहु लम युद्रिकिल इस्लाम, उनको इस्लाम नहीं मिला, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इस्लाम को लेकर आए वो खिज़र को मिला नहीं। अगर मौजूद होते तो उन पर वाजिब था कि वो हिजरत करके आपके पास आते और आपके साथ जिहाद में शरीक होते, आपके साथ जंगों में शरीक होते, जैसा कि दूसरों पर वाजिब था। बताइए उस जमाने में मक्का वाले अगर नहीं छोड़ के आते मक्का को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और दूसरे इलाके वाले नहीं छोड़ के आते हैं कुफर की जमीन को मदीना में, तो गुनाहगार हैं। और खिज़र अपने इलाके में है, कभी आ रही नहीं। कोई हदीस में आपको मिला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया लो खिज़र आए, देखो ये मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वाले खिज़र हैं। कभी आपको किसी हदीस में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो खिज़र अगर हैं तो कर रहे क्या है? कहां है खिज़र? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के दीन की नुसरत के लिए आना हर नबी पर लाजिम था, हर मुसलमान के लिए लाजिम था। अगर नहीं करता है तो मुसलमान गुनाहगार होगा। अब खिज़र अगर हैं तो वो गए कहां पर? उनके लिए लाजिम था कि आपके पास आते। इब्न तैमिया कहते हैं कि उनके लिए आके मदीना में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह के दीन की मदद करना ज्यादा जरूरी था। वहां कश्ती लोगों की सीधी कर रहे लोगों को बचाने के लिए, एक बादशाह है, कश्ती गश्त करेगा, कश्ती को नुकसान पहुंचेगा, उसके लिए कश्ती में सवार होकर उसको तोड़ रहे, उनके बचाने की मेहनत कर रहे, इतने काम कर रहे। मदीना में आ रहे नहीं नबी के पास मुसलमानों के लिए मदद करने के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए मदीना नहीं आ रहे, वहां लोगों की कश्ती सीधी कर रहे, बाकल्ला बांट रहे भूखे सूफियों को। बाकल्ला कौन सा खाना है, हम भी नहीं खाया अब तक, मिले ही नहीं हमको तो कहां से खाएंगे। खिज़र खाना ला रहे प्याले में गरम गरम, जेल जंगल में, बोले कहां से आया? ये अल्लाह की तरफ से आया, किसी को रिजवान ला के दे रहे, जन्नत का दारोगा। सूफियों के पास आ रहे हैं, नबी के पास नहीं आ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आ रहे हैं। आप बताइए इससे बड़ा उनका न होना उसकी दलील क्या हो सकती है? कह रहे हैं कि अगर वो बाजुओं का कहना नहीं, खिज़र दिखते नहीं है, छुपे हुए रहते हैं। इब्न तैमिया का उनको दिख रहे ना जो कश्ती में है, कश्ती वाले खिज़र को बिठा रहे पहचानने की वजह से। हदीस में क्या है बुखारी की, उन्होंने खिज़र को पहचाना कश्ती वालों ने और उनको बिठाया और पैसे भी नहीं लिए। मूसा अलैहिस्सलाम तो अजनबी मुसाफिर थे वहां पे, लेकिन वो जमीन किसकी थी? खिज़र की थी। और कश्ती वालों के सामने खुल के आ रहे, और बाद लोगों का कहना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, लेकिन कैसे आते थे? सीक्रेट, दिखते नहीं थे। इब्न तैमिया कह रहे वहां दिख रहे, नाव वालों को दिख रहे, और मदीने के गांव वालों को नहीं दिख रहे। दिखने लायक अगर कोई है सहाबा है, उनको दिखाई दे रहे, उनको दिखाई नहीं देते। तो कह रहे इससे सिरे से मालूम होता है कि वो नहीं थे, न खुले न छुपे, है ही नहीं हुआ। इसी तरह से इसी सिलसिले में कि वो छुपे हुए हैं, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह मजमूल फतावा में कहते हैं कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम जो आखिरी दो रसूल हैं, उनके लिए लाजिम था कि वो अपनी अपनी उम्मतों के सामने खुलकर आए। यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे जमीन पर, उनके लिए जरूरी होगा कि इस उम्मत के इमाम को तलाश करें, इस उम्मत के इमाम को तलाश करें और इस उम्मत के साथ जमा हो, उनके साथ घुल मिल के रहें, और इस उम्मत के इमाम को आगे करें और पीछे उनके साथ मिलकर नमाज पढ़े, कोने में अलग जाके नहीं रह सकते। ईसा अलैहिस्सलाम सीक्रेट लाइफ कभी गुजार नहीं सकते, लोग पहचानेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी और रसूल हैं, जिनको अल्लाह ने अपने पास उठा लिया, वो भी जब जमीन पर आएंगे तो उनको भी मुसलमानों की जमात में आके शरीक होना पड़ेगा। ये कौन से खिज़र हैं कि जाके छुप के रह रहे, जो कभी आ रहे नहीं मुसलमानों के पास? इनका क्या काम है? इनको कैसे को पैदा किया अल्लाह ने? इनके लिए ज्यादा लाजिम है कि ये भी आए और मुसलमानों के साथ शरीक हो, उनके मसाइल में उनके लिए ताउन की शक्ल पैदा करें अगर है मौजूद। लेकिन नहीं है, गायब, खिज़र ही है, दिख रही नहीं। इब्न हजर अपनी किताब अल-इसाबा में कहते हैं कि अहले किताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अलग अलग शुकूक और शुबहात क्रिएट करते थे, डाउट्स क्रिएट करते थे।
یہ بتاؤ وہ بتاؤ، کیونکہ اسی صورت میں 3 سوالات انہوں نے پوچھے تھے، اصحاب کہف کون اور ذوالقرنین کون اور روح کے بارے میں بتاؤ. تو ایسے جو ہے کوشچنز دیتے تھے کہ جواب مشکل ہو جائے. وہ لوگ جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی، ہمارے بھی، لیکن خصوصاً ان کے جو فخر کرتے ہم موسیٰ علیہ السلام والے، موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ خضر کے ساتھ میں وہ لوگ جانتے تھے. اگر خضر ہوتے تو آ کے بتاتے دیکھو میں وہی خضر ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. موسیٰ علیہ السلام میری مانتے تھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان رہا ہوں، تم بھی میری مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاؤ. خضر اگر موجود ہوتے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہودیوں کے لیے ہو جاتی، لیکن چھپے کے چھپے ہیں، کبھی آ رہے نہیں سامنے، یہودیوں کے لیے ایمان کا ذریعہ ہی نہیں بن رہے. تو یہ کون سا کام کر رہی ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں خضر؟ کہاں جا کے چھپے ہوئے ہیں کہ کبھی آتے ہی نہیں. ایسا بھی نہیں کہ کبھی آتے نہیں، جہاں آنے کا وہاں نہیں آتے اور جہاں نہیں آنے کا وہاں آتے. خضر کے بارے میں جو لوگ ان کے آج وجود کے قائل ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے فلاں نے کہا، وہ اللہ کے ولی، انہوں نے کہا کہ میں جنگل میں جا رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی، میں دیکھا پلٹ کے ادھر ادھر نہیں دکھے، پھر آواز آئی، پھر آواز آئی، پھر ایک آدمی آیا اور اس نے ایسا ایسا بتایا اور کہا کہ میں خضر ہوں، جا میرا سلام مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا. ہے آج چلتی مارکیٹ میں کتاب فضیلت کے عمل پڑھتے لوگ. خضر مل رہے ہیں اور جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جب جاؤ گے تو کہنا آپ کے بھائی خضر نے آپ پر سلام، آپ کے لیے سلام بھیجا. جب کلام کا موقع تھا جب نہیں آیا، اب سلام بھیج رہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کا موقع تھا، کلام کے لیے نہیں آ رہے، اب سلام بھیج رہے اتنے دور سے. کیا پرابلم ہے؟ پکڑ کے ماریں گے کیا ہے؟ صحابہ پکڑیں گے کیا کریں گے؟ کیا ڈر ہے؟ کیوں نہیں آ رہے مدینہ میں؟ اگر سچ مچ میں یہ وہ خضر ہے تو ضرور آتے. ایسا چھپے چھپے بھاگتے نہیں پھرتے تھے جیسا کوئی چور ڈاکو بھاگتے پھرتا ہے. یہاں شیطان کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ اے عمر، جس راستے سے تم جاتے ہو اس راستے سے شیطان نہیں آتا ہے، وہ تم کو دیکھ کے بدکتا ہے، بھاگ جاتا ہے. تو یہ شیطان کی صفت بتائی کہ حضرت عمر کے راستے پہ وہ کبھی آتا نہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کس کے ساتھ رہتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نہیں آ رہا جو بتا رہا بعد میں کہ میں مسٹر خضر ہوں. تو یہ وہ خضر نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے تھے، اس لیے کہ ان کے لیے سعادت یہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. بتائیے معراج کی رات میں سب جمع ہیں اور سارے نبی موجود ہیں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ بتائیے سارے نبیوں میں افضلیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور خضر کہاں جا رہے، یہاں جا رہے، وہاں جا رہے، کبھی آ رہے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ خالی صوفیوں کو ملتے اور کسی کو نہیں ملتے. یہ کچھ تو گڑبڑ اس میں. بتائیے جو مین لوگ ان کو نہیں، صاحب لوگوں کو نہیں ملتا اور آج تو بات تو کس کو بھی ملتا ہے، تو یہ کچھ تو گڑبڑ اس کے اندر ہے. ملنے والوں سے نہیں ملتا، یہ کچھ تو گڑبڑ کرنے والا آدمی. یہ شیاطین ہوتے ہیں. اس لیے ابن تیمیہ اور بہت سارے علماء، ابن حجر اور ابن کثیر وغیرہ کہتے ہیں کہ خضر کے وجود کی دلیل یہی ہے کہ ایک آدمی آتا ہے جس کو کوئی پہچانتا نہیں، بولتا میں خضر ہوں. اب بتائیے جس کو آپ پہچانتے نہیں اس کے دعوے پہ آپ ایمان لا رہے ہو اور عقیدہ بنا رہے ہو کہ خضر زندہ ہے، اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ ابن الجوزی اپنی کتاب میں کہتے ہیں الموضوعات میں 10 دلیلیں عقلی دی انہوں نے. اس میں سے کہتے ہیں کہ یہ بھی عجیب بات ہے کہ کسی کو بھی کوئی ملتا ہے اور کہتا ہے میں خضر ہوں اور وہ اس کو مان لیتا ہے. اس سے زیادہ جہالت کیا ہوگی کہ جس کو نہیں پہچانتا ہے اس کے بارے میں عقیدہ قائم کریں. کوئی بھی آدمی بول سکتا ہے میں خضر ہوں. اگر آپ کو کوئی مل جائے رستے میں میں خضر ہوں، مانیں گے آپ؟ اب دو ایک ساتھ آئے میں بھی خضر میں بھی خضر، آپ کیا کریں گا؟ خضر 1 خضر 2 کیا کرے گا؟ کیسا پہچانے گا؟ بولے گا ٹھیک ہے دونوں میں سے جو کرامت بتائے گا میں مانوں گا. نہیں بتانے گا میرے کو تو اب مان، لیکن میں خضر ہوں. ماننا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ دونوں خضریں ماننا پڑے گا. تو کیا کسی کے صرف بولنے سے مانا جائے گا کہ میں خضر ہوں؟ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے اس کو؟ یہ ایسا دعویٰ ہے کہ کوئی آدمی آ کے کہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کیا مان لے گا آدمی؟ کیسے مان سکتا ہے؟ عقیدے کے لیے دلیل ضروری ہے.
بغیر دلیل سے صرف مجرد دعوے کی بنیاد پر، اعلان کی بنیاد پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی اگر تھے بھی خضر، مان لیتے ہیں چلیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خضر جو ہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے رات میں عشاء کی نماز کے بعد صحابہ سے کہا، ارأیتکم لیلتکم ہذہ، تمہاری جو آج کی رات ہے اس رات کو دیکھتے ہو، فإن علی رأس 100 سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الارض احد، آج سے 100 سال تک، آنے والے 100 سال تک اس زمین پر جو موجود ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ علماء نے کہا مان لو تھوڑی دیر کے لیے، بہت اگر ضد کر رہا ہو کوئی کہ ٹھیک ہے خضر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، تب بھی یہ ماننا پڑے گا کہ ٹھیک ہے پھر بعد میں 100 سال کے اندر ان کا بھی معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا جو آج باقی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت، مسلم کی ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا ما من نفس منفوسہ اليوم تأتی علیہا 100 سنہ وہی حیہ یومئذ، جو بھی سانس لینے والی آج جاندار ہے، کوئی بھی جاندار ہے زمین پر رہنے والا، 100 سال جب آئیں گے تو وہ زمین پہ زندہ باقی نہیں رہے گا، مر جائے گا۔ اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ خضر کی بھی وفات اگر نہیں بھی ہوئی تھی تب تک تو اس کے بعد 100 سال کے بعد ہو گئی۔ صوفی لوگوں نے رستہ کیا نکالا اس میں؟ بولا اس حدیث میں خضر آتے نہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ وہ زمین پہ نہیں تھے، وہ ٹائم پانی پہ تھے۔ کہا اس طرح سے کہا کہ اس حدیث میں خضر نہیں آتے، کیوں؟ اس پہ کیا بتایا؟ زمین پہ جتنے وہ سب مر جائیں گے، تو خضر کہا تھے وہ ٹائم پہ زمین پہ نہیں تھے، کہا تھے سمندر کے اوپر تھے، اس لیے اس حدیث کے ضمن میں وہ آتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ تھے، ان کی وفات تھوڑی ہوئی۔ شیطان سمندر پہ، اس کی موت تھوڑی ہوئی، ابلیس ہے نا۔ دیکھ کیسے عقل چلتی ہے آدمی کی۔ اب آپ کیا بولیں گے؟ ابلیس کہاں ہے؟ ابلیس کا تخت کہاں رہتا ہے؟ پانی کے اوپر رہتا نا، تو وہ اس میں سے نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ نکل گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان زندہ ہے، تو وہ زندہ ہے، زندہ، تو اس میں یہ ایکسپشن ماننا پڑے گا، کس کو؟ خضر کو۔ علماء نے کہا ایسا نہیں چلے گا۔ ابلیس کے بارے میں قرآن میں دلیل موجود ہے کہ ابلیس نے قیامت کے دن تک کے اللہ سے کیا لی ہے؟ مہلت۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی ہے کہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ آپ کا خضر کا دلیل کہاں ہے؟ آپ کی خضر کی دلیل کہاں ہے؟ آپ کے قیاس سے اس عموم سے خصوص نکالا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے۔ اسی لیے علماء نے اس حدیث کے ضمن میں اسی حدیث سے امام البخاری نے دلیل لی ہے کہ خضر کی موت ہو چکی ہے۔ المنار المنیف میں ابن الجوزی رحمہ اللہ نے، ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، کہتے ہیں وہ سئل البخاری عن الخضر و الیاس هل هما احیاء، امام البخاری سے پوچھا گیا خضر اور الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہے کیا؟ فقال کیف یکون هذا، امام البخاری رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو اليوم على ظهر الأهل أحد۔ امام البخاری کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہوں؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں کہ آج سے 100 سال تک زمین پر جتنے سب کی موت ہو جائے گی۔ تو اگر تھے بھی خضر تب تک تو ان کی کیا ہو گئی؟ موت ہو گئی۔ نمبر 4، بدر کے معرکے میں، بدر کی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی اللہ سے، اور کتنے تھوڑے لوگ تھے، 313 مسلمان اور 1000 کا مشرکین کا لشکر، اور مسلمانوں میں 308 لڑنے کے لائق، 305 یا 308، اور اس میں سے کچھ بیمار، کسی کے پاس تلوار ٹوٹی ہوئی، کسی کے پاس ڈھال نہیں، کسی کے پاس سواری نہیں۔ کیا حال مسلمانوں کا تھا اور کتنا سنگین وقت تھا وہ جنگ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما كان يوم بدر نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المشرکین
جب بدر کا دن آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو دیکھا، وہم الف، وہ ہزار تھے، واصحابہ 319 رجلا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو لوگ تھے وہ 319 لوگ تھے، جن میں سے لڑنے کے لائق کچھ نہیں تھے۔ فاستقبل نبی اللہ القبلہ ثم مد یدیہ فجعل یہتف بربہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگے، اللہ کو پکارنے لگے۔ کیا دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ دعا یاد رکھنے کی ہے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اس کو پورا کر۔ اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے مجھ کو دے، جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر، اور جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے غلبے کا، مدد کا، نصرت کا، وہ وعدہ مجھ کو عطا کر جو تو نے کہا ہے کہ دوں گا۔ اللہم، اس کو یاد رکھیے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اسلام کا اگر یہ لشکر جتھا اگر تو نے آج اس کو ہلاک کیا تو زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی، زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا اگر یہ ہلاک ہو گئے تھے۔ بدر میں جو ہیں اگر یہ ہلاک ہو گئے تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ صوفی کہہ سکتا ہے خضر ہوتے، اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ خضر اس وقت موجود ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات صحیح نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، کہ زمین پر عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ خضر ایک تھے جو دور کسی علاقے میں عبادت کر رہے تھے اللہ کی، کیونکہ خضر کس کی عبادت کرنے والے تھے؟ خضر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا ہے کہ اللہ اگر یہ ہلاک ہو گیا زمین پہ کبھی کہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ خضر اس وقت میں موجود نہیں تھے۔ اس سلسلے میں ابن القیم کہتے ہیں کہ میں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا خضر کی حیات کے بارے میں، تو انہوں نے کہا لو کان الخضر حیا لوجب علیہ ان یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خضر اگر زندہ ہوتے تو ان کے لیے واجب تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کے پاس آتے، آپ کے ساتھ جہاد کرتے، آپ سے دین سیکھتے۔ اور بدر سے زیادہ کون سا موقع تھا دین کی مدد کا؟ کشتی لوگوں کی سیدھی کر رہے ہیں، دیوار سیدھی کر رہے ہیں، کیا کیا کرتے وہاں پہ جو ہے اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، اور جہاں ضرورت ہے اسلام کو سب سے زیادہ زمین پہ، پوری زمین میں جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے، نبی گڑ گڑا رہا ہے اللہ کے سامنے، وہاں خضر کا نہ آتا ہے نہ پتا۔ ناؤ صحیح کرنا بتائیے، ناؤ بچانا اور اسلام بچانا، خضر موجود ہی نہیں بدر کے میدان میں، وہ میدان جس میں جبریل موجود ہے، جس کے اندر صحابہ میں سے بہترین افراد موجود ہیں، اسلام کے بچانے کا موقع، اسلام کی مدد کا وہ موقع جہاں پہ جبریل بھی آ گئے فرشتوں کے ساتھ میں مدد کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں جبریل کو آنا پڑا، خضر کہاں ہے؟ ایبسنٹ، خضر ایبسنٹ، اور یہاں جا رہے، وہاں جا رہے، وہاں جا رہے، نہیں ہے تو جہاں آنے کی جگہ وہاں نہیں آ رہے، ایسا کیوں؟ تو خضر موجود تھے ہی نہیں، اگر وہ تھے اور نہیں آئے تو ان کی شان میں اس سے بڑی کیا بری بات ہو سکتی ہے کہ جو موقع تھا سب سے اچھا، ایسی جنگ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو زمین پہ کبھی تیری عبادت نہیں ہو سکتی ہے، یہ وقت ہے مدد کا۔ اس وقت میں مدد کے لیے غیر بتائیے دوسرے کام کر کے اس کو کھلا رہے، اس کو پلا رہے، کیا فائدے کا ہو؟ کیا فائدہ؟ وہ خضر ہے ہی نہیں، وہ شیطان ہے جو کھلا کے لوگوں کو بول رہا ہے میرے بارے میں انفارمیشن یاد رکھو کہ میں خضر ہوں اور یہ کھاؤ، کھلا کے خضر کا سرٹیفکیٹ لوگوں کو لے رہے ہیں، ان کو جو ہے آئی کارڈ دے رہے، اپنا کارڈ رہتا میں خضر لو، کیسا مان لینے کا وہ خضر ہے۔ اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے اگر شرف کی کوئی چیز تھی خضر کے لیے، کوئی ایسی چیز تھی جو عزت کی چیز تھی، تو وہ وقت تھا جس میں جبریل بھی شریک ہو کے اپنی عزت بڑھا لی ہے۔ اسی لیے حسان ابن ثابت صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں،
انہوں نے ایک بیت، ایک یعنی شعر میں ایک ٹکڑا ان کا ہے، انہوں نے کہا وَبِبِئْرِ بَدْرٍ اِذْ يَرُدُّ وُجُوهَهُمْ جِبْرِيلُ تَحْتَ لِوَائِنَا وَمُحَمَّدُ، وہ دن کہ بدر کے میدان میں جب ہمارے چہروں سے دور کر رہے تھے دشمن کے حملوں کو، جبریل ہمارے نبی کے ساتھ جھنڈے کے نیچے ہمارے ہو کر، وہ دن ہمارا دن ہے۔ اس دن جبریل ہیں وہاں پہ، جبریل آ رہے فرشتہ آسمان سے، لیکن خضر وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو اگر خضر ہوتے تو آتے، نہیں آئے تو نہیں تھے۔ ہمارا کنکلوژن یہ ہے، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے کہا۔ نمبر 5، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اگر غور کریں، آپ جو واقعے میں نے آپ کو یاد رکھنے کے لیے بولا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ لو وددنا لو صبر حتی یقص علینا من امرہما، کاش کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کر لیتے تو ان کی عجیب عجیب جو چیزیں تھی ہم کو اور معلوم پڑتی۔ جب خضر آ رہے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ خضر کا معاملہ ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو گیا، خضر نہیں رہے اب۔ اگر خضر کے ساتھ تھوڑا صبر کر لیتے موسیٰ علیہ السلام، اور عجیب و غریب چیزیں ہوتی تاکہ آج ہم کو معلوم پڑتی۔ اگر خضر روز آ رہے گھر پہ تو ذرا بتاؤ کیا ہوا تھا اس دن؟ صحابہ کے بیچ میں بٹھا کے بتائیں گے دیکھو یہ خضر تم بتاؤ کیا، آپ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور خضر اور نئی نئی چیزیں کر کے بتاتے تھے، دیکھو یہ میرا نالج ہے۔ لیکن آپ بتائیں کسی حدیث میں ملتا ہے ایسا؟ کیا تم جا رہے حضرت خضر کے ساتھ میں ذرا میرے کو کچھ سکھاؤ، یا حضرت ابو ہریرہ جا رہے میرے پاس اتنی حدیثیں تھوڑی آپ کی بھی ملے ہم کو، تھوڑا آپ کی بھی انفارمیشن ہمارے پاس ہونا چاہیے، کہیں نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمنا کے طور پر یہ کہنا کہ کاش کے صبر کرتے تو ہم کو ان کے قصے میں سے اور باتیں سامنے آتی، وہ تھے ہی نہیں ابھی بعد میں، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا۔ اگر وہ موجود ہوتے تو کہتے اور تھوڑا ہم کو کچھ بتاؤ، اور تھوڑا ہم کو کچھ بتاؤ، تمہارے پاس کیا کیا ہے، کیا کیا عجائبات ہیں، ذرا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا ہم کو بھی تو بتاؤ۔ لیکن وہ تھے ہی نہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا۔ اسی لیے حافظ ابن حجر اپنی کتاب الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں کہتے ہیں وَهَذَا مِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَالَةُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ مَوْجُودًا، کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس کی جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے وقت میں خضر موجود نہیں تھے۔ اذ لو كان موجودا لامكن ان يصحبه بعض اكابر الصحابه فيرى منه نحو مما راى موسى، اگر وہ موجود ہوتے تو صحابہ میں سے بہت سارے ان کے ساتھ شریک ہوتے، ان کے ساتھ جاتے، ان کے ساتھ ہو لیتے اور ان کی عجائبات کو بھی دیکھتے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تھی۔ لیکن ان کے کبھی خضر آئے نہیں اور کسی نے کچھ دیکھا نہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ خضر موجود نہیں تھے۔ تو یہ باتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر موجود نہیں ہے، ان کی وفات ہو چکی ہے اور دوسروں کو خضر دکھائی دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کوئی بول سکتا ہے آپ یہ بول رہے بہت ظلم کی باتیں بول رہے، خضر ہے، ان کا کچھ پرابلم تھا اس لیے نہیں آئے، بہت دور رہتے تھے، وہ آئے تک ٹائم چلے گیا، بہت دور رہتے تھے، اتنے دور کہ ان کو آنے کو نہیں ہوا۔ تو تھوڑا دیکھیے خضر کی سپیڈ کیا ہے، صوفیہ کے نزدیک خضر کی سپیڈ ٹریولنگ کی کیا ہے، جمبو جیٹ فیل ہو جائے گا۔ ایک بزرگ، ایک کتاب ہے جو فضائل کے بارے میں پڑھی جاتی ہے حج کے سلسلے میں، اس کے واقعے نمبر 62 میں، اب وہ کون سے چیپٹر وہ یہ میرے کو اس میں نہیں دیکھا میں، پیج نمبر 218 فضائل حج، فضائل صدقات میں ایک بزرگ حضرت خضر علیہ السلام سے اپنی ملاقات کا بہت طویل قصہ نقل کرتے ہیں۔ آخر میں حضرت خضر نے فرمایا کہ میں صبح کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھتا ہوں، صبح کی فجر کی نماز کہاں پڑھتے خضر؟ مکہ مکرمہ میں، اور طلوع آفتاب تک حطیم میں رکن شامی کے قریب بیٹھتا ہوں، اور ظہر کی نماز مدینہ طیبہ میں پڑھتا ہوں، اور عصر کی بیت المقدس میں، اور مغرب کی طور سینا پر، اور عشاء کی سدت سکندری پر۔ یہ دور دور کے علاقے، ایک مہینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا مکہ سے مدینہ جانے،
اور خضر کی سپیڈ کیا ہے؟ ایک دن میں ادھر 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 سب طرف جا رہے. اب بتائیے جس کی یہ سپیڈ ہو اس کے بارے میں بولنا کہ نہیں جمع آنے کو، ایسا کیا بزی تھے جو نہیں آئے؟ ایسا کیا ضروری کام تھا جو نہیں آئے؟ ایک بار تو چپ آ کے سپیڈ میں فر سے آئے، فر سے گئے مل کے، کیا پرابلم ہے؟ فر سے آئے، فر سے گئے، فر آ کے جا سکتے، کیوں نہیں؟ کم سے کم ملنے کے لیے آتے، کم سے کم صحابی کا مرتبہ تو مل جاتا، صحابی کا مرتبہ مل جاتا. کسی روایت کی سند میں آتے کیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. بتائیے کہ آج جا رہے ہیں مکہ میں فجر کی نماز پڑھنے کو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے شریم سدس کے پیچھے تو پڑھ رہے. آج بھی اگر ہے تو آج بھی جاتے ہوں گے نا، شریم اور سدس کے پیچھے پڑھ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھاتے تھے تب کدھر تھے؟ تب کہاں تھے؟ بیت المقدس میں جا رہے، وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہودی کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہاں کچھ نہیں کر رہے، وہاں ناؤ جا کے سیدھی کر رہے ہیں. دنیا میں مسلمانوں کے کتنے مسائل ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں، ان میں خضر کا کوئی پارٹ نہیں ہے. لیکن کسی کو بھوک لگتی، صوفی کو خالی، وہ بھی جو صوفی نے اس کے پاس کبھی خضر امام بخاری کو کبھی نہیں ملے. ایک حدیث لینے جا رہے، میرے پاس ایک حدیث لو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوں. کبھی کسی محدث نے حدثنی خضر، ہم سے حدیث بیان کی خضر نے، کبھی آیا؟ ایک بھی محدث کو خضر نہیں ملے. اس لیے اجماع امت کا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ اس حدیث کی سند میں خضر ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ خضر نہیں ہے. کسی ایک حدیث کی سند میں، خضر کی حدیث میں بھی خضر نہیں ہے. کم سے کم خضر کی حدیث میں تو خضر آنا چاہیے. میرا واقعہ میں بیان کرتا ہوں، میں تھا نا ادھر، امام بخاری سے ملتے کہتے اتنی لمبی سند، ارے چھوڑو میرا واقعہ میں تم کو میری سند سے بیان کرتا ہوں. بتائے کبھی کہاں ہے خضر؟ لیکن انسان اگر نہ سوچے تو یہ اس کے لیے جہالت. دیکھیے کہ خضر سب کاموں میں ہے، کام کے کاموں میں نہیں، سب کاموں میں، اصل کاموں میں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، وہاں کبھی آ کے آپ کو کھلا رہے نہیں. اور ایک صوفی جو ہے اللہ اللہ کر رہا، جنگل میں گھوم رہا آدھے کپڑے پہن کے، اس کو جو ہے خضر مل رہے، وہ لائق ہے ملنے کے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملنے کا کوئی موقع نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، ان کے وقت میں موجود نہیں ہے خضر. کیسا کیسا وقت آ رہا صحابہ پر. مسلمہ کے جا کے دھلائی نہیں کر رہے، اور وہ بچہ جو ہے کافر ہونے والا ہوگا، کافر، ماں کو باپ کو تکلیف ہوگی، اس کو قتل کر رہے. اور مسلمہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے مدینہ میں، صحابہ کو جا کے جنگ کرنی پڑ رہی، 70 صحابہ اس میں شہید ہو رہے ہیں، کئی صحابہ شہید ہو رہے. حضرت عمر کو بولنا پڑ رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یمامہ کے وقت میں کہ قرآن لکھوا کے محفوظ کر لو ورنہ سارے قاری شہید ہو رہے ہیں. ایک خضر جا کے گردن پکڑ کے توڑ دیا، اس کی تو مسئلہ ختم ہوتا نا مسلمہ کا. کہاں گئے خضر؟ کہاں گئے خضر؟ کیا کر رہے ایسا؟ کون سے اسٹڈی ہال میں ہے، کون سے بزنس ہال میں ہے، کون سا دین کا کام ایسا کر رہے کہ جو بہت بعد میں کام میں آنے والا ہے؟ کام کے ٹائم پہ سب میں غائب ہے. کیسے ہم تسلیم کریں کہ خضر ہے؟ ایسے وقت میں ایسے خضر کو تسلیم کرنا خضر کے کردار میں عیب پیدا کرتا ہے. ایسا خضر کو تسلیم کرنا خضر کی پرسنالٹی کو، شخصیت کو مجروح کرتا ہے. ہم ایسے خضر کو نہیں مانتے. تو یہ جو ہے خضر کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے. اور خضر نبی ہیں، خضر کی موت ہو چکی ہے. اب اس سے بعض لوگ نکالتے پیری مریدی. دیکھو نبی کو اللہ نے بھیجا نا، اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنا پیر بنانا چاہیے. اور جو قرآن حدیث پڑھتا ہے اس کو بھی اپنا پیر بنانا چاہیے. خضر کے پاس کتاب تھی اللہ کی؟ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب تھی، کتاب والا بے کتاب کے پیچھے چلا، اس لیے صوفیوں کے پیچھے کتاب والوں کو چلنا چاہیے. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کہاں سے لائی؟ اس واقعے سے انہوں نے دلیل. اس میں کوئی دلیل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خضر کو اللہ نے سکھایا تھا. کوئی دعویٰ کرے ہم کو اللہ نے سکھایا. خضر کے پاس اللہ نے ان کو سکھایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا تھا ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے سکھایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے دلیل تھی کہ یہ علم اللہ والا علم ہے.
آپ کے پاس کوئی دلیل ہے پیر صاحب کے لیے کہ اللہ والا علم ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو آپ کو اس کے پیچھے چلنے کا کوئی حق نہیں۔ نمبر 2، اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ بعض باتیں شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، تھوڑا پڑھے ہوئے کو نہیں سمجھ میں آتی، جو کچھ نہیں پڑھے ہوئے رہتے صوفی ان کو سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ خضر کے معاملات آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے اور ہر سیدھی الٹی دکھائی دیتی ہے، ان کا جوتا بھی ٹوپی کی طرح ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ بتائیے خضر کا جو معاملہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اللہ کی طرف سے، خضر نے جو کیا آخر میں بھی کہا کہ وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنے طور پر یہ نہیں کیا ہے، یہ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ کسی کو بھی جائز نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے فرار اختیار کرے، اس لیے کہ خضر پر لازم نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنا۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کس کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے؟ فرعون اور بنی اسرائیل، دو ڈیوٹی تھی، فرعون کو دعوت دینا، بنی اسرائیل کو نکال کے لے جانا۔ اذهب الى فرعون، اللہ نے کہا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی ایک باؤنڈری تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حد ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے آپ رسول ہیں۔ تو اب خضر کے لیے لازم ہے، اب کسی کے لیے لائق نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر خضر کے پیچھے چلیں، جو بولے کہ میں خضر ہوں، اس کے اوراد و وظائف کو سکھائے، اس کے اعمال سکھائے، اس کی عبادتیں سکھائے اور یہ کرنے لگ جائے، 40 دن کا جو ہے چلہ بنائے اور یہ کرے اور یہ کرے، اور اس کو خضر بھی دکھ رہا ہے، جبریل بھی دکھ رہے، سب بھی دکھ رہے، تو شیاطین دکھتے ہیں، شیاطین دکھتے ہیں، صحابہ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں وہ چیزیں ان کو غلط لگتی تھی، وہ چپ نہیں رہے، انہوں نے اعتراض کیا، لیکن بعد میں جب خضر نے بتایا کہ ایسا ایسا اس کی علت ہے تو انہوں نے تسلیم کر لیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس سبب کے بتانے کے بعد وہ چیز جائز تھی، ظلم سے بچانا اور اس طرح سے قتل کرنا اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ اسی قتل کے بعد انہوں نے کہا میں نے یہ اپنے طور پر نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ کسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے فرار جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الہدا ہدا محمد، سب سے بہترین رہبری کس کی رہبری ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ خضر کی رہبری بھی رہبری ہے، مجھ سے ہٹ کے الگ ہے، ایک چھپا ہوا علم باطن ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے کہا سب سے بہترین رہبری کس کی ہے؟ میری رہبری۔ آپ نے کہا اگر مجھ کو چھوڑ کے موسیٰ کے پیچھے چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے، کسی کے بھی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلتے ہیں گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ کہنا کہ علم باطل افضل ہے علم ظاہر سے، یہ بالکل بےہودہ بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین کون ہے؟ جو خضر کو ڈھونڈتا پھرے، جنگل میں منگل کرے، جو جنگل میں جائے گا اور چنگل میں پھنسے گا۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ معلوم ہوا کہ بہترین علم کون سا ہے؟ قرآن کا علم ہے، وہ علم لدنی نہیں ہے جو عام طور سے صوفی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں یہ دلیل نہیں ہے کہ خضر کو علم غیب اور اسی طرح سے اولیاء کو علم غیب ہوتا ہے۔ خضر نے کہا کہ مجھ کو اللہ نے یہ سکھایا، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس علم غیب ہے، اس لیے کہ خضر نے کہا کہ جو تمہارے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، تو علم غیب کہاں رہا؟ خضر کو نہیں معلوم جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم جو خضر کے پاس ہے۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ خضر خود کہہ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم، اور خضر کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ سارے فتنے ہیں، اور یہ کہ مرید کو ایسا ہونا چاہیے جیسے جنازہ ہوتا ہے، ویسے ہی اس سے دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو غلط دکھ رہا لیکن مان کے چلنے کا، اس لیے کہ پیر کو معلوم ہوتا ہے، مرید کو نہیں سمجھتا ہے۔ پیر کو معلوم ہوتا ہے، ان ڈیپتھ نالج اس کے پاس ہوتا ہے،
مرید کو دکھتا نہیں، اس کو تو کھلا کھلا سامنے کا دکھتا، اندر کی بات پیر کو معلوم ہوتی ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ خضر کی بات اس لیے تسلیم کی گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس لیے تسلیم کی کیونکہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی سے بتایا تھا کہ یہ خضر ہیں، ان کے پاس ہمارا علم ہے، تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ خضر افضل ہے موسیٰ سے، بالکل نہیں، اس لیے کہ کسی کا ایک دو بات کچھ باتیں زیادہ جاننا کسی سے اس کو افضل نہیں بناتا ہے۔ بالاتفاق ابن تیمیہ نے کہا کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر سے افضل ہیں، جو اس کے بالعکس کہے وہ کافر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابن تیمیہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا تھا سارے عالم پر۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ سارے لوگوں پر میں نے تم کو ترجیح دے کر چنا ہے اور اپنے کلام اور اپنی رسالت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام اور رسالت کے لیے کس کو چنا؟ سارے لوگوں پر۔ موسیٰ خضر ہے کہ نہیں ادھر ہے، لیکن کسی کو کچھ باتیں زیادہ معلوم ہو کسی ایک فیلڈ کی جو دوسرے کو معلوم نہ ہو، اس سے افضل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں سورہ نمل میں ہدہد نے کہا سلیمان علیہ السلام سے، ہدہد پرندہ تھا نا ان کے لشکر میں سلیمان علیہ السلام کی، میرے پاس ایسی خبر جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہدہد نے کیا کہا؟ میں وہ بات جانتا ہوں جو آپ کو نہیں معلوم۔ تو کیا ہدہد افضل ہو گیا سلیمان علیہ السلام سے؟ بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتائی جو آپ کو نہیں معلوم تھی۔ نر مادہ آپ ملا کے جو ہے صحابہ بنایا کرتے تھے، کچھ پیڑ پودے میں پیداوار بڑھانے کے لیے نر مادہ ملاتے تھے، اس کو پولینیشن جس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم اس سے ایسا ہوتا ہے، آپ نے کہا شاید تم یہ نہ کرو تو زیادہ اچھا ہو۔ صحابہ نے کیا، نقصان ہوا، آپ سے آگے کہا، آپ نے کہا میں تو ایک انسان ہوں، میں نے اپنے گمان سے ایک بات کہی، جب میں اللہ کی طرف سے کہوں تو تم اس کو لازم رکھو اور اپنی دنیا کے معاملات میں تم زیادہ بہتر جانتے ہو، یعنی زیادہ بہتر جانتے ہو کس معاملات میں؟ دنیا کے معاملات۔ کیا افضل ہو گئے نعوذ باللہ صحابہ؟ تو کوئی ایک فیلڈ کا نالج کسی کو زیادہ ہو، معلوم ہو اس کو، وہ نبی سے اور رسول سے افضل نہیں ہوتا ہے۔ تو نبی کا علم جو وحی کا علم تھا اور جو شریعت کا علم تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ مستقل علم ہے۔ خضر کو جو علم دیا گیا تھا وہ چھپی ہوئی باتوں کا علم تھا کہ بہت سارے واقعات اور افعال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ علم خضر کو دیا گیا تھا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا۔ یہ شریعت کا علم نہیں تھا، یہ اس طرح کا علم نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ اس لیے جو ہے خضر کی تفضیل موسیٰ علیہ السلام پر صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ 5 رسول سب سے زیادہ افضل ہیں۔ وہ کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان چاروں سے بھی افضل ہیں۔ خضر کا ان میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے کہ گمراہی سے بچنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ 2 باتیں اگر آپ ثابت کر دیں کسی کو کہ خضر نبی تھے، ولی نہیں تھے، اور خضر کی وفات ہو گئی، وہ ہے نہیں ابھی، تو آپ نے پوری پیٹ توڑ دی اس کی، سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، سارا چکر مکر ختم۔ پھر سیدھی سیدھی ماننا پڑتا ہے نبی تھے تو نبی کو کچھ معلوم ہوتا ہے جو دوسرے نبی کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہمارے رسول ہیں، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، تو رسولوں میں سے کسی کو کچھ معلوم، کسی کو کچھ نہیں معلوم، ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ نبی ثابت کر دیں خضر کو، اور اسی طرح سے خضر کو میت ثابت کر دیں، موت ہو گئی ہے، تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے اور باطل عقائد سے اور برے افکار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔